معین الدین چشتی، تیرے پائے کا کوئی ہم نے نہ پایا خواجہ، تیرے پائے کا کوئی ہم نے نہ پایا خواجہ، ہم زمین والوں پہ اللہ کا سایہ خواجہ، مکر شیطان سے مریدوں کو بچا لیتے ہو، مکر شیطان سے مریدوں کو بچا لیتے ہو، اس لیے پیر تمہیں اپنا بنایا خواجہ، اس لیے پیر تمہیں اپنا بنایا خواجہ۔ جوش و مستی میں بہت آئے تھے ایسے لمحے، جوش و مستی میں بہت آئے تھے ایسے لمحے، میں بہک جاتا مگر تم نے بچایا خواجہ، میں بہک جاتا مگر تم نے بچایا خواجہ۔ اور سید خستہ کو امید حضوری کب تھی، سید خستہ کو امید حضوری کب تھی، صدقے جاؤں تیرے کیا خوب بلایا خواجہ۔ یہ والد حضور سید العلماء کے اشعار اور ان کے شہزادے کے اشعار سنیں۔ خواجہ جی دل میں میرے کیا گل کھلایا آپ نے، دیکھیے باپ منقبت کیسے پڑھ رہا ہے اور شہزادہ بیٹا کیسے پڑھ رہا ہے۔ خواجہ جی دل میں میرے کیا گل کھلایا آپ نے، ظلمتوں میں نور کا دیپک جلایا آپ نے، تاکہ یہ بن جائے ولیوں صوفیوں کی سرزمین، اس لیے بھارت میں ہی ڈیرا لگایا آپ نے، اس لیے بھارت میں ہی ڈیرا لگایا آپ نے۔ اور تھا وہ جو اجڑا ہوا سا شہر ریگستان کا، تھا وہ جو اجڑا ہوا تھا شہر ریگستان کا، اس کو اجمیر مقدس کہلوایا آپ نے۔ زینت شہزادہ رسول حضرت علامہ پیر سید اسلم میاں وامقی اشرفی بریلی شریف سے تشریف لائیں، اور ہمارے مزید علماء مشائخ یہاں موجود ہیں، میں سب کے نام نہیں جانتا، آپ سب ایک بار درود شریف پڑھیں تو میں گفتگو کو آگے بڑھوں۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، نبی اور آل نبی پر ایک بار اور بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا جد الغوث الثقلین، تاکہ یہ بن جائے ولیوں صوفیوں کی سرزمین، اس لیے بھارت میں ہی ڈیرا لگایا آپ نے۔ اور تھا وہ جو اجڑا ہوا سا شہر ریگستان کا، تھا جو وہ اجڑا ہوا سا شہر ریگستان کا، اس کو اجمیر مقدس کہلوایا آپ نے، اس کو اجمیر مقدس کہلوایا آپ نے۔ اور فیض خواجہ سے چلا ہے آج نظمی کا قلم، فیض خواجہ سے چلا ہے، فیض خواجہ سے چلا ہے آج نظمی کا قلم، اس کو کچھ لکھنے کے بھی قابل بنایا آپ نے، اس کو کچھ لکھنے کے بھی قابل بنایا آپ نے۔ اور ان کی خیرات لے کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ فیض خواجہ سے چلی ہے آج سید کی زبان، اس کو کچھ کہنے کے بھی قابل بنایا آپ نے۔ خواجہ جی دل میں میرے کیا گل کھلایا آپ نے، ظلمتوں میں نور کا دیپک جلایا آپ نے۔ آج کی یہ محفل قطب الاقطاب، نائب نبی فی الہند، عطائے رسول، ہند الولی، معین ملت والدین، حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ محفل منعقد کی گئی ہے۔ اور مجھے حضرت علامہ اسلم میاں صاحب جو میرے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے حکم فرمایا کہ آج آپ کو گفتگو اس عنوان پر کرنی ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے قرآن مقدس کی آیہ کریمہ کے ایک حصے کی تلاوت کی ہے، سورہ تحریم کی آیہ کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عاشقان رسول کا جم غفیر ہے،
غریب نواز کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہو۔ سلطان الہند غریب نواز وہ ہستی ہے کہ اولیاء کرام میں سب کو یہ مقام نصیب نہیں جو مقام اللہ نے سرکار غریب نواز کو عطا فرمایا ہے۔ یہ غریب نواز وہ ہیں جنہوں نے جب اللہ کی عبادت کی اور عبادت خانہ کعبہ کے اندر کر رہے تھے تو اس وقت ندا آئی، معین الدین ہم نے تجھے بخش دیا، تیری بخشش کر دی، تو اللہ اکبر ارشاد ہوتا ہے تیری بخشش ہو گئی تو غریب نواز عرض کرتے میری تو بخشش ہوئی، کیا میرے مریدوں کو بھی بخش دیا گیا؟ تو ارشاد ہوتا ہے آپ کو بھی بخشا گیا اور آپ کے سلسلے کے خلفاء سے جو قیامت تک مرید ہوں گے ان سب کو بخشا جائے گا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جو میرے ہوں گے واقعی میرے مرید ہوں گے، جب تک میں ان کو اپنے ساتھ جنت میں نہ لے لوں اس وقت تک میں جنت میں قدم نہیں رکھوں گا۔ یہ سرکار غریب نواز کا فرمان ہے۔ لیکن آج ہم حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ساری کرامتیں جو عام طور پہ آپ سنتے ہیں اور شاید مجھ سے زیادہ بہت ساری کرامتیں آپ کو یاد ہوگی، اس لیے کہ میں ایک طالب علم ہوں، آپ جتنی کرامتیں مجھے یاد نہیں ہوگی، لیکن الحمدللہ ہم کرامتوں کے منکر نہیں ہیں، لیکن کرامتوں کی بجائے آج میں تھوڑا ضرورتوں پر کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ صوفیہ کے وہ امام ہیں، ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھتے ہیں اور قدم رکھنے کے بعد اللہ اکبر ایک انقلاب آتا ہے۔ سرکار غریب نواز ایک انقلابی شخصیت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کو بہت مشابہت ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کے کام کا آغاز، لوگوں کو سدھارنے کا آغاز مکے کی سرزمین پہ کیا ہے، مکۃ المکرمہ کی زمین پہ کیا ہے۔ اب آپ کی توجہ میں چاہتا ہوں، اللہ اکبر، اور سب غور سے سنیں گے، بالخصوص جوانوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعوت کا کام کا آغاز مکۃ المکرمہ کی سرزمین سے کیا اور سرکار غریب نواز نے دعوت کے کام کا آغاز اجمیر مقدس کی سرزمین سے کیا۔ آپ غور فرمائیں، مکے کی زمین بھی چاروں طرف سے پہاڑیوں میں گھری ہوئی ہے، زمین بھی پتھر کی تھی۔ اللہ اکبر، رسول اللہ نے دعوت کا کام شروع کیا، زمین بھی پتھر کی ہے، لوگوں کے دل بھی پتھر ہیں، لوگوں کے ہاتھ میں بھی پتھر ہے، لوگوں کے معبود بھی پتھر کے ہیں۔ پتھر سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ حضرت مصطفیٰ کریم نے جب دعوت کا آغاز کیا، لیکن ان کے شہزادے نے اجمیر معلیٰ کی سرزمین پہ دعوت کے کام کا آغاز کیا تو شہر اجمیر، اللہ اکبر، تصویر مکہ نظر آتا ہے، چاروں طرف سے مکۃ المکرمہ جیسے پہاڑیوں میں گھرا ہے، اجمیر شریف بھی گھرا ہوا تھا، وہاں بھی پہاڑیاں تھی پتھر، یہاں بھی پتھر، اللہ اکبر، وہاں بھی ریگستان، یہاں بھی ریگستان، زمین پتھر کی، پہاڑ پتھر کے، دل پتھر کے، ہاتھوں میں بھی پتھر، معبود بھی پتھر کے۔ نانا نے بھی ان پتھر دل لوگوں کو تراش کر کے رش کے آئینہ بنایا اور نواسے نے بھی پتھر دلوں کو تراش کر کے رش کے آئینہ بنایا۔ یہ ان کی محنت ہے، یہ ان کی محنت ہے۔ ہم نے اپنے بزرگوں کی کرامتوں کو یاد رکھا، ہم نے اپنے بزرگوں کی محنتوں کو یاد نہیں رکھا، نہ ہمیں نبی کی محنت یاد ہے، نہ ہمیں ولیوں کی محنت یاد ہے۔ اللہ اکبر، ہم صرف جو ہے بڑی معذرت کے ساتھ کھانے کمانے والے لوگ ہیں، ولیوں کے نام پہ شیرنیاں کھائیں، ولیوں کے نام پر نیاز کھائیں، ولیوں کی محنت کو فراموش کر دیں۔ رسول اللہ کے ٹکڑوں پر پلنے والی قوم سے میں مخاطب ہوں، میں بھی موروثی طور پر حضور کے ٹکڑے پہ پل رہا ہوں اور تم سب بھی حضور کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہو۔ ارے اور کس کے ٹکڑوں پہ کون پال سکتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ ہمارا نبی کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا
दाना है तेरा दाना। मेरे भाइयों, आपको पता है अल्लाह के रसूल ने ये दीन फैलाने के लिए कितनी मेहनत की। हमें शक्कुल कमर का मोजज़ा तो याद है, हुजूर ने चांद के 2 टुकड़े किए और इस्लाम फैल गया। चांद के 2 टुकड़े करना सही बात है, लेकिन चांद के टुकड़ों से इस्लाम नहीं फैला, हुजूर की मेहनतों से इस्लाम फैला। जिन्होंने चांद के टुकड़े करते हुए देखे थे, याद रखना, जो कौम नबी की मेहनतों को फरामोश कर दे, वो कौम कभी इज्जत के साथ जी नहीं सकती, वो कौम कभी वकार के साथ जी नहीं सकती। अपने बुजुर्गों की मेहनतों का अंदाजा करो। अल्लाह अकबर। पहले मैं अपने नबी की मेहनतों का जिक्र करूं ताकि आपको अंदाजा हो, ये दीन इतनी आसानी से अपने घर तक नहीं पहुंचा है। ये 5 वक्त की नवाजान अगर दमू की सरजमीन पर हो रही है, अल्लाह अकबर। जब मेरे नबी ने फारान की चोटी से नबूवत का ऐलान किया था, मुझे नहीं पता दमू यहाँ था या नहीं था, लेकिन ये आज जो अजान यहाँ तक पहुंची है, ये रसूलुल्लाह की मेहनत का नतीजा है। अगर कुरान घर तक पहुंचा है, हुजूर की मेहनत का नतीजा है। अब आपसे पूछता हूँ, क्या हमने नबी की मेहनत की कद्र की? एक थोड़ा सा मैं आपसे वक्त चाहता हूँ, थोड़ा सा टाइम आपका जहन में अपनी तरफ में तवज्जो करने के लिए माएँ और बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ। हुजूर की मेहनत किस टाइप की है, जरा सोचिए तो सही। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने पत्थर दिल लोगों के दरमियान कैसी मेहनत की थी। आपको पता है, जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जब तक दीन के काम का आगाज बाज़ाब्ता नहीं किया था, दावत के काम का आगाज नहीं किया था, मक्के वाले सब मिलकर आपको सादिकुल वादुल अमीन कहते थे। लेकिन जानते हैं, जिस वक्त रसूलुल्लाह ने फरमाया अल्लाह एक है, वो वादहू ला शरीक है, माबूदाने बातिल की परस्तिश न की जाए बल्कि अल्लाह की इबादत की जाए, तो जानते हैं उनके हाथों में पत्थर थे और वो रसूलुल्लाह पर पत्थर बरसा रहे थे। आपको ये इल्म है कि इस दीन को मेरे और तुम्हारे घर तक पहुंचाने के लिए रसूलुल्लाह के घर में 3 महीने तक चूल्हा नहीं जला है। एक दिन में 3 मरतबा पेट भर करके खाने वालों और रसूलुल्लाह की नाफरमानी करके उनके दिल पे नश्तर चलाने वाले उम्मतियों, कभी गौर किया कि हुजूर के घर में 3 महीने। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, एक चांद दिखता खत्म हो जाता, हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था। दूसरा चांद दिखता, वो भी खत्म हो जाता, हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था। तीसरा चांद दिखता और वो भी खत्म हो जाता और हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था। रसूलुल्लाह और उनके घर वाले बकरी का दूध और खजूर पर गुजारा करते थे, और कभी कभी तो दूध भी मयस्सर नहीं आता था बल्कि पानी और खजूर पर गुजारा करते थे। अल्लाह के रसूल को जब पत्थर मारे जाते तो हुजूर के घर में पट्टी बांधने के लिए कपड़ा भी नहीं होता, तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा अपना दुपट्टा फाड़ कर अल्लाह के रसूल के सर पे पट्टी बांधा करती थी। एक वक्त वो आया, हुजूर के घर पे इतने पत्थर बरसे कि हुजूर को अपना घर छोड़ना पड़ा। मक्का बाद में छोड़ा, पहले अपना घर छोड़ा, और अपना घर छोड़ने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम एक सहाबी जिनका नाम अरकम था, अरकम नाम के सहाबी के घर में रुके, जिसको दारे अरकम कहते हैं। ये पहाड़ की चोटियों के बीच में था, दारे अरकम में हुजूर रहते थे। और जब सहाबा हुजूर से मिलने जाते थे तो चलकर नहीं जा सकते थे। सहाबा किराम जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से मिलने जाते तो चलकर नहीं जा सकते थे, बल्कि घुटनों और हाथों के बल चलते हुए जाते थे। इस अंदाज से, इसी में बस नहीं, जरा गौर कीजिए, अपने बाप, अपने बड़े भाई और अपने दादा की मेहनतों का एहसास करने वालों, अपने नबी की मेहनत का एहसास कब करोगे? जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन का काम नहीं छोड़ा, दावत देना नहीं छोड़ा, तो मक्के के कुछ गुंडों ने अबू लहब से कहा कि मोहम्मद अरबी की 2 बेटियां तुम्हारे बेटों के निकाह में हैं, एक का नाम उम्मे कुलसूम और एक का नाम रुकैया है, और नबी अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते, इन दोनों बेटियों को तलाक दे दो। जब मोहम्मद अरबी की बेटियां तलाक पा करके घर जाके बैठेगी, जवान बेटियां जब घर जाके बैठेगी तो ये इतना टेंशन लेंगे कि कभी घर के बाहर नहीं निकलेंगे।
محمد عربی کو ذہنی طور پر بہت پریشر کرو، ان کو بہت دباؤ بناؤ ان کے ذہن کے اوپر، تو پتا ہے اسی دین کے لیے جس کا مجھے اور آپ کو احساس وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے، اس اللہ کے دین کی خاطر، غلبہ دین کی خاطر اللہ کے رسول علیہ السلام کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دی گئی۔ اللہ کسی باپ کو وہ دن نہ دکھائے کہ اس کی بیٹی طلاق پا کر کے گھر آئے، لیکن جا کر اس باپ کے دل سے پوچھو جس کی بیٹی طلاق پا کے گھر آتی ہے تو اس باپ کی نیندیں اڑ جاتی ہے۔ مسلمانوں، رسول اللہ سے عشق کرنے والوں، ذرا اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو کر اپنے دل سے پوچھو، جب نبی کی دو بیٹیوں کو ایک ہی دن میں ایک ساتھ طلاق دی گئی ہوگی تو اس وقت حضور کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ یہ دین اتنی آسانی سے نہیں میرے بھائی ہم تک پہنچا ہے۔ حضور کی شہزادیوں کو دو بیٹیوں کو طلاق دی گئی، اور مکے کے وہ گنڈے جو حضور علیہ السلام کی بیٹیوں کو طلاق دلوانے میں پیش تھے، اب وہ چھپ چھپ کے دیکھ رہے تھے کہ محمد عربی کی بیٹیاں جب واپس طلاق پا کر کے گھر لوٹے گی تو اب یہ کبھی بھی گھر کے باہر نہیں نکلیں گے، مگر تاریخ کی اوراق گواہ ہے، سیرت مصطفیٰ گواہ ہے، حضور گھر کے باہر نکل رہے تھے اور شہزادیاں دوپٹے سے آنسو پوچھتے ہوئے گھر کے اندر کی طرف آ رہی تھی۔ سرکار نے فرمایا میری بیٹیوں کیوں رو رہی ہو، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا بابا آپ کی بیٹیوں کو انہوں نے طلاق دے دیا، تمہارا قصور کیا ہے؟ تم نے کیا غلطی کی تھی کہ طلاق پڑ گئی؟ بابا اس لیے طلاق دی کہ ہمارا بابا ان کو جنت کی طرف بلاتا ہے، ہمارا بابا ان کو دین کی طرف بلاتا ہے، اس لیے ہمیں طلاق دے دی گئی بابا۔ اس وقت مکے کے لوگ سوچ رہے تھے اب کبھی یہ گھر کے باہر نہیں نکلیں گے، مگر حضور کو دین سے اتنا پیار تھا، سرکار نے بیٹیوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا اللہ تمہیں صبر کا اجر دے گا، میں نے دین کے راستے میں قدم باہر نکال دیا ہے، اب میں اس کو اندر واپس نہیں لے جا سکتا، جاؤ صبر کرو، اس کا صلہ اللہ تمہیں عطا فرمائے۔ یہ حضور کی قربانی ہے۔ اسی پہ بس نہیں، 3 سال تک پورے خاندان کے ساتھ اللہ کے رسول کو ایک گھاٹی میں قید کر دیا گیا، سوشل بائیکاٹ، اور اس گھاٹی کو شعب ابی طالب کہتے ہیں۔ جب کبھی گندی فلمیں دیکھنے کا دل چاہے تو اپنے نبی کی اس مصیبت کو یاد کر لیں، جب کبھی مسجدوں کو ویران کرنے کا دل چاہے تو حضور کی اس محنت کو یاد کر لینا، جب کبھی سود کے لقمے حلق کے نیچے اتارنے کو دل چاہے تو رسول اللہ کی ان محنتوں کو یاد کر لینا، جب کبھی بیٹی کی شادی میں ڈی جے بجانے کو دل چاہے تو حضور علیہ السلام کی ان محنتوں کو یاد کر لینا، جب کبھی چہرے سے داڑھی منڈا کر گٹروں میں پھینکنے کا دل چاہے فیشن کے نام پر تو مصطفیٰ جان رحمت کی ان محنتوں کو یاد کر لینا۔ یاد رکھنا صرف شربت اور کھچڑے کی بنیاد پہ بخشے نہیں جاؤ گے، قیامت کے دن فرشتے پکڑ کر کے پوچھیں گے تم نے اپنے نبی کی محنت کا کیا حق ادا کیا، تم نے امام حسین کی محنت کا کیا حق ادا کیا، تم نے معین الدین غریب نواز کی محنت کا کیا حق ادا کیا، تم نے غوث پاک کا نعرہ لگا کر غوث پاک کی محنت کا کتنا احساس کیا؟ اگر احساس کرنا ہے تو کر لو، ہم شربت کے مخالف نہیں ہیں، پلاتے تھے پلاتے رہیں گے، کھچڑے کے مخالف نہیں ہیں، نیاز کرتے تھے کرتے رہیں گے، لیکن ذرا توجہ تو کیجئے، حضور علیہ السلام کو پورے خاندان کے ساتھ 3 سال تک کے شعب ابی طالب میں سوشل بائیکاٹ کے نام پہ قید کیا گیا، نہ ان سے کوئی چیز خریدیں گے نہ ان کو کوئی چیز بیچیں گے۔ جانتے کیا ہوا؟ حضور علیہ السلام کے گھر کے ننھے بچے ان 3 سالوں میں درخت کی پتیاں کھاتے تھے، درخت کی پتیاں۔ 3 سال، کربلا کے 3 دن، یہ تو تتمہ ہے شعب ابی طالب کا، اصل تو یہ 3 سال ہے، 3 سال۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ معجزات دکھا کر صرف اسلام نہیں پھیلا، حضور کی محنتیں محسوس کرو۔ اگر آج اتنی محنت کرنے والا رسول، اس کی امت جب مسجد کو ویران کرتی ہوگی ان کے دل پہ گزرتی کیا ہوگی؟ کیونکہ نبی مر کے مٹی میں نہیں ملا ہے، وہ اور بدبخت ہے جو کہتے ہیں کہ نبی مر کے مٹی میں مل گیا۔ ہمارا نبی زندہ ہے اور ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری کسی عالم سے چھپ جانے والی۔ ذرا غور
نماز میں تم سوتے پڑے رہتے ہوں گے، اس وقت حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ شاب ابی طالب کی تکلیفیں حضور کو اتنا دکھ نہیں دیتی تھی جتنا دکھ ہمارے گناہ دیتے ہیں، جتنا تکلیف ہمارے گناہ پہنچاتے ہیں، کیونکہ گناہ حضور کو اذیت پہنچاتے ہیں۔ ہمارے جرائم میرے آقا فرماتے ہیں ہفتے میں 2 دن تمہارے نام اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اگر تم اچھائی کرتے ہو تو میں خوش ہوتا ہوں، اور جب میں تمہارے گناہ دیکھتا ہوں تو میرے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اے امتی، تجھے حیا نہیں آتی، تو سب کی تکلیف کا خیال کرتا ہے اور تو شفیع المذنبین کی تکلیف کا خیال نہیں کرتا۔ میرے بھائی سوچ تو صحیح، جب تو اپنے چہرے سے داڑھی مڈا کر گٹروں میں پھینکواتا ہوگا تو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ ایسا نہیں ہوگا کہ تیرے چہرے پہ وسطرہ بعد میں چلتا ہوگا، پہلے وہ وسطرہ مصطفیٰ جان رحمت کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہوگا۔ جب میرے بھائی تو کسی کو گالی دیتا ہوگا، حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب تو کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈالتا ہوگا، حضور علیہ السلام کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ آج مسلمان کہتے ہیں ہم لٹ رہے ہیں، ہم پٹ رہے ہیں، ہم تباہ ہو رہے ہیں، ہم برباد ہو رہے ہیں۔ میرے بھائی، جو ایک دل میں درجنوں مرتبہ اپنے نبی کے دل پہ لشکر لگائے، وہ قوم عزت کے ساتھ کیسے جی سکتی ہے؟ وہ قوم وقار کے ساتھ کیسے جی سکتی ہے؟ وہ قوم سکون کے ساتھ کیسے جی سکتی ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر کے ننھے ننھے بچے درخت کی پتیاں چباتے تھے۔ سیدنا جعفر طیار کہتے ہیں نبی کے گھر کے بچے درخت کی پتی اور چھال کھانے کی وجہ سے ان کے ہونٹ ایسے موٹے ہو گئے تھے جیسے اونٹوں کے ہونٹ ہو جاتے ہیں، اور ان کو جب کھانے کے لیے بچوں کو کچھ نہیں ملتا تو چمڑے کو جلا کر کے اس کو پیس کر اس کا پاؤڈر بنا کر پانی میں ڈال کے پی لیا کرتے تھے۔ بچے تمہارے بھی گھر کے، بچے ہمارے بھی گھر کے۔ نبی کے گھر کے شہزادوں اور شہزادیوں نے اتنی تکلیف اٹھائی ہے، اور آپ سے پوچھتا ہوں ان 3 سالوں میں کیا مکے میں کبھی بارش نہیں ہوئی ہوگی؟ 3 سالوں میں مکے میں بارش نہیں ہوئی ہوگی؟ کوئی چھت تھی شاب ابی طالب کے اوپر؟ پوچھو ان علماء سے، 3 سالوں میں بارش کا موسم نہیں آیا ہوگا؟ بتاؤ 3 سالوں میں بارش، اس بارش کے موسم میں کیا کرتے ہیں؟ کیا ان 3 سالوں میں کبھی مکے میں سردی نہیں آئی ہوگی؟ ان 3 سالوں میں کبھی سورج نہیں نکلتا ہوگا؟ بولو نبی کے گھر والوں نے 3 سال کیسے ہوئے جب یہ دین ہمارے گھر تک پہنچا، اور آج اس دین کی ہمیں کوئی قدر نہیں ہے۔ آج ہمارے گھر کی بیٹیاں دوپٹوں کو مفلر بنا کر ولیمے میں بے پردہ جاری، ہمیں احساس نہیں۔ بتائیے ہمارے گھروں کے اندر سیریل اور فلموں کے نام پر اللہ کو گالی دی جا رہی ہے، احساس نہیں؟ یہ فلموں کے ڈائلاگ کے اندر اللہ کی جو گستاخیاں کی جاتی ہے اس کا احساس نہیں؟ گانوں کے اندر جو کلمات کفریہ بکے جاتے ہیں اس کا احساس نہیں؟ اگر حضور کا عشق ہوتا ہمارے دلوں میں سچا، ہم سوچتے کہ جس نبی نے 3 سال شاب ابی طالب کی گھاٹی میں گزارے، ہم گناہ کریں، اس نبی کے دل کو تکلیف پہنچائے؟ جب تم پھٹی ہوئی پینٹ پہن کر اپنے رانوں کی نمائش کرتے ہوں گے، حضور کے دل پہ کیا گزرتی؟ ہمارے نبی ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ جب تم غیبتیں کرتے ہوں گے تو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ ذرا سوچو۔ اور پھر حضور نے اتنی محنتیں کی ہیں، حضور کی محنتوں کے ساتھ ساتھ اہل البیت کی محنت، صحابہ کی محنت۔ آئیے ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ بات یاد آ گئی شاب ابی طالب ہی کی۔ حضور علیہ السلام اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ کو ام ابیہا کہتے تھے، ام ابیہا۔ مجھے سیدہ کے سارے القاب میں سب سے زیادہ پسندیدہ یہ لقب ہے، ام ابیہا۔ ام ابیہا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ باپ کی ماں۔ باپ کی، ہمیشہ باپ کی بیٹی ہوتی ہے، کوئی باپ کی ماں نہیں ہوتی، لیکن حضور سیدہ کو، سیدہ فاطمہ الزہرا کو باپ کی ماں کہہ کے پکارتے تھے۔ یہ لقب کب ملا سیدہ کو؟ شاب ابی طالب میں ملا۔ کیسے ملا؟ 4 بہنیں تھیں اور چاروں حضور ہی کی شہزادیاں تھیں۔ ہمارے عقیدے میں حضور کی 4 شہزادیاں ہیں، تو تینوں بہنیں بڑی تھی، سیدہ زینب بنت محمد، رقیہ بنت محمد، ام کلثوم بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 3 بہنیں بڑی تھی اور سب سے آخری میں سیدہ فاطمہ تھی۔ تو حضور علیہ السلام کے پاس یہ تینوں بہنیں بیٹھ کے کہتی تھی بابا اب ہم سے بھوک برداشت نہیں ہوتی،
بابا ہم سے یہ تکلیف دیکھی نہیں جاتی، بابا ہم سے یہ مصیبتوں سے اب مقابلہ نہیں ہوتا۔ تو حضور بیٹیوں کی شکایتوں پہ رو پڑتے تھے۔ ایک دن اللہ کے رسول شاب ابی طالب اسی گھاٹی میں کسی کام میں مصروف تھے، تو تینوں بہنوں کو لے کے سیدہ بیٹھ گئی، حالانکہ عمر میں سب سے کم تھی، چھوٹی نہیں، سیدہ چھوٹی نہیں ہے، عمر میں کم ہے، عمر میں کم ہے، چھوٹی نہیں ہے، عمر میں سب سے کم ہے۔ تینوں بہنوں کو لے کے بیٹھ گئی، کہنے لگی بہنوں بابا اتنے اذیت اور تکلیف سے گزر رہے ہیں، پورے خاندان کا دکھ ہے، پورے خاندان کا غم ہے، پورے خاندان کی تکلیف ہے، تم لوگ کیسے شکایت کر کر کے بابا کو پھر پریشان کرتی ہو؟ دیکھو تمہیں بھوک لگے نا بابا سے نہیں کہنا، مجھے کہنا، تمہیں کوئی تکلیف ہونا بابا سے نہیں کہنا، مجھے کہنا، اور جب بابا آئے نا تو جھوٹ موٹ کی ہنسی منہ پہ لایا کرو تاکہ بابا کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ کہہ رہی تھی ہر دکھ مجھ سے کہو، میرے بابا کو دکھی نہ کیا کرو، میرے بابا کے سامنے لوگ مسکرایا کرے، حضور کے دکھ میں اضافہ نہ کیا کرے۔ جب یہ بات کر رہی تھی میٹنگ کر کے بہنوں سے، حضور پیچھے سے چپکے سے کھڑے ہو کے سن رہے تھے، اور حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میری بیٹی کو میری اتنی فکر ہے جیسے کسی ماں کو اپنے بیٹے کی فکر ہوتی ہے۔ تو حضور نے سینے سے لگا کے کہا تو میری صرف بیٹی نہیں ہے، تو تو ام ابیہا ہے، تو تو اپنے بابا کی بھی ماں ہے، میری بیٹی تو تو اپنے بابا کی بھی ماں ہے۔ ایک ماں اپنے بیٹے کی جتنی فکر کرتی ہے تجھے اپنے بابا کی ایسی فکر ہے۔ اب مسلمانوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، 3 مہینے چولہے کا نہ جلنا، سر پہ پٹی باندھنے کے لیے کپڑے کا نہ ہونا، گھر چھوڑ کر کے دار ارقم میں قیام کرنا، اس کے بعد شہزادیوں کا طلاق پانا، اس کے بعد 3 سال شاب ابی طالب کے اندر گزارنا، اب بتاؤ حضور کی ان محنتوں کا ہمیں احساس ہے؟ اگر اس امت کو حضور کی محنتوں کا احساس ہو تو اصلاح معاشرہ کے جلسے کرنے کی ضرورت ختم ہو جائے، اس لیے کہ ایک امتی کے دل میں عشق ہوگا، جب بستر پہ سونے کو دل چاہے گا فجر کی نماز میں، وہ سوچے گا نہیں میرے آقا نے بہت محنت سے یہاں تک نماز کو پہنچایا ہے، میں سو کر حضور کو تکلیف کیسے پہنچاؤں، حضور کو اذیت کیسے پہنچاؤں۔ اور ہر دور میں پھر صحابہ کرام ہو، اہل البیت ہو، سب نے حضور کی محنت کا احساس کرتے ہوئے دین کے لیے محنت کی۔ اور جب یہ ہندوستان کفرستان بنا ہوا تھا، پھر غریب نواز حضور کے حکم پر ہندوستان ہے۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ کوئی غریب نواز کوئی غریب آدمی نہیں ہے، یہ خراسان کے مالدار لوگوں میں ہے، ان کے باپ بہت والد بہت مالدار تھے۔ جب ترکہ بٹا ہے تو پنچکی اور باغ ان کے حصے میں ہے۔ اس دور میں کسی کے حصے میں انگور کا پورا باغ آنا کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں تھی۔ وہ چھوڑ کر مدینہ شریف گئے، اتنے بڑے عالم تھے کہ اس دور میں شیخ الاسلام کہلاتے تھے۔ شیخ الاسلام کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا، جو ہر ایک کو شیخ الاسلام کا لقب نہیں ملتا اسلام میں۔ یہ آج کل تو آسان ہو گیا ہے نا القاب ہونا، یہ ناظم لوگ بہت دلیر لوگ ہیں بیچارے، بہت کشادہ قلب لوگ ہیں، یہ بہت نوازتے ہیں۔ ہر مقرر علامہ ہے، ہر مقرر خطیب الہند ہے، ہر پیر شیخ المشائخ ہے، یہ بس آج۔ لیکن اس دور میں القابات بہت دیکھ دیکھ کر کے دیے جاتے تھے۔ پہلی بات تو چھوٹے لوگ بڑوں کو القاب دیتے ہی نہیں تھے، بڑے لوگ چھوٹوں کو القاب دیا کرتے تھے۔ جب سے چھوٹوں نے بڑوں کو القاب دینا شروع کیا ہے، قیامت سے پہلے قیامت ہے، اللہ رحم و کرم فرمائے۔ ایک بات میں آپ سے کہوں، کوئی القاب قبول مت کرو، اس لیے کہ سب سے بڑا لقب ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ حضور کی غلامی ہے۔ حضور کی غلامی کی نسبت سے بڑھ کر نہ زمین کے اوپر کوئی لقب ہو سکتا ہے، نہ زمین کے اندر کوئی لقب ہو سکتا ہے۔ اس سے بڑا بھی کوئی لقب ہے تو بتاؤ۔ حضور کی غلامی سے بڑا کوئی لقب نہ تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ ارے ان کی غلامی سلامت ہے تو فرشتے بھی قبر میں احترام کرتے ہیں، نکیرین کرتے ہیں، تعظیم میری فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ حضور کی غلامی سے بڑی کوئی نسبت نہیں ہے، مگر یہ نسبت بھی تو قائم رہے۔ ارے ہم غلام کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں وہ قبول بھی کرتے ہیں یا نہیں۔ ہم غلام کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں وہ قبول کرتے بھی یا نہیں کرتے۔
مجھے لوگ جب القاب سے یاد کرتے اللہ جانتا میرا ایمان لرزتا ہے، یہ کیا بول رہے ہیں میرے لیے؟ ہم تو اپنے آپ کو خوب جانتے ہیں، یہ پبلک ہم سے بہتر ہے، ان کے صدقے ہم بخشے جائیں، ورنہ ہم لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے زیادہ عذاب قیامت کے دن کسی کو ہوگا تو مقرر لوگوں کو ہوگا، تقریر، ان کے ہونٹ آگ کی کینچی سے کاٹے جائیں گے جہنم میں، اور کہا جائے گا جو کہتا تھا اس پہ عمل کیوں نہیں کرتا تھا؟ لما تقولون ما لا تفعلون، جو کہتا تھا اس پہ عمل کیوں نہیں کرتا؟ ہمیں نہیں پتا ہم بخشے جائیں گے یا نہیں بخشے جائیں گے، اس لیے کہ ہمیں تو یہ خوف رلاتا ہے نا، جب نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں جا رہا ہوگا کنان کی شکل میں کہاں ہوگا؟ یہ تو اسٹیج کے کچھ شاعروں کی بہت دیدہ دلیری ہے جو آپ کو ایک بار سبحان اللہ کہنے پر بھی جنت کی ٹکٹ دیتے ہیں۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، ان کا چہرہ دیکھو اور جنت میں جاؤ، اور ان کا چہرہ دیکھو اور جنت میں جاؤ۔ میں پوچھتا ہوں میرے بھائی، جن کے چہرے دکھا کے جنت بانٹ رہے ہو کہ ان کے بھی ایمان پر خاتمے کی کوئی گارنٹی ہے اپنے پاس؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ جب روتی تھی اللہ کے خوف سے تو دوپٹہ ایسے نچوڑا جاتا تھا جیسے دھو کے پانی سے دوپٹہ نچوڑتے، آنسوؤں سے دوپٹہ نچوڑا جاتا تھا۔ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے وہ اللہ کے خوف سے اتنا روئے، اور ہم جنتی، ہم جنت ایسا لگتا ہے لکھا کے لائے اللہ کی پناہ۔ بہرحال تو بات دور نکل گئی، میں کہہ رہا تھا شیخ الاسلام کا لقب تھا غریب نواز کی، شیخ الاسلام، اور مسجد نبوی میں بیٹھ کر آپ درس حدیث دیا کرتے تھے، اتنے بڑے محدث تھے حدیث کا درس۔ آج تو ولی کا مطلب ہے جو قبرستانوں میں بیٹھ کر کے چلم پی رہے ہیں، مطلب وہ ولی لوگ ہیں، 10 انگلیوں میں انگوٹھیاں مطلب وہ ولی لوگ ہیں، بھنگ پی رہے مطلب وہ ولی لوگ ہیں، کالے پیلے کپڑے پہنے مطلب وہ ولی لوگ ہیں۔ نادانو، جو لوگ انکار کرنے پر آئے وہ غوث و خواجہ کو بھی نہیں مانتے، اور جو ماننے پر آئے اتنے دیدہ دلیر ہو گئے کہ نشہ کرنے والوں کو بھی بابا ولی اور پہنچا ہوا کہہ رہے ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے ان کو بھی پہنچا ہوا کہہ رہے ہیں۔ کچھ تو حیا کرو۔ ارے کبھی کسی دوست کو بھی دیکھا ہے کہ وہ دوست کے گھر نہیں جاتا؟ کسی دوست کو بھی دیکھا ہے کہ دوست کے گھر نہیں جاتا؟ جو اللہ کے گھر میں نہیں آتا وہ خدا کی چادر غیرت کے نیچے کیسے آ سکتا ہے؟ گھر میں آنا جانا کس کا بند ہوتا ہے؟ گھر میں آنا جانا کس کا بند ہوتا ہے؟ جس سے بات چیت بند ہوتی ہے، تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، جس سے ناراضگی ہو جاتی ہے۔ میں اپنے گھر نہیں بلاتا، اور اللہ نہ کرے اگر تم مجھ سے ناراض ہو جاؤ تو تم مجھے اپنے گھر نہ بلاؤ۔ مجھے کیوں پکڑ پکڑ کے لے جا رہے ہو دمو والو؟ میرے گھر چلو، میرے گھر چلو۔ کیوں؟ مجھ سے محبت ہے اس لیے اپنے گھر بلا رہے ہو، لیکن اللہ نہ کرے ناراض ہو جاؤ، امین القادری 10 دن دمو میں رہے، کوئی نہیں بلائے گا اپنے گھر، تو گھر بلانے کا مطلب کیا؟ میں تجھے چاہتا ہوں اس لیے بلاتا ہوں۔ اب دیکھ لو اللہ کا چہیتا کون ہے؟ جو اللہ کے گھر میں بلایا جا رہا ہے وہی اللہ کا چہیتا ہے، جو نہیں بلایا جا رہا ہے وہ مردود ہے۔ اب بتاؤ، اب فیصلہ تم کرو، کسی مفتی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تم سے راضی ہے یا ناراض؟ اللہ تم سے خوش ہے یا ناراض؟ تم اللہ کے محبوب ہو یا مردود ہو؟ فیصلہ تم خود کرو۔ جس کو گھر میں بلایا جا رہا ہے توفیق دی جا رہی ہے، ان کو محبوبیت کی سند مل رہی ہے، جن کو آنے کی توفیق نہیں ہے کیا وہ مردود تو نہیں ہو گئے؟ سب کے گھر جا رہے ہو نا، رب کے گھر بھی جاتے ہو۔ اگر ایم ایل اے ایم پی بلائے اچھلتے کودتے ہو، ایم ایل اے صاحب ایم پی نے، میں نے کہا ہم سے بڑا وی آئی پی کون ہوگا؟ کسی کو ایم ایل اے بلاتا ہے، کسی کو ایم پی بلاتا ہے، ہمیں ایک دن میں 5 مرتبہ پوری کائنات کا خالق بلاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن تمہیں اس بلانے کی قدر نہیں ہے، تمہیں اس بلانے کی قدر نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهِ حَقَّ
حق قدری، تم نے اپنے اللہ کی ایسی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق ہے۔ جب تک تم اللہ کے بلائے پر جاتے تھے، توجہ کرنا، جب تک تم اللہ کے بلائے پہ جاتے تھے تمہیں کہیں نہیں جانا پڑتا تھا، لوگ تمہارے بلائے پر تمہارے قدموں میں آتے تھے۔ اسی لیے تو دیکھ لو، غوری غریب نواز کی چوکھٹ پہ نظر آتا ہے، غریب نواز کبھی غوری کے دربار میں نظر نہیں آتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ التمش ہاتھ جوڑ کر قطب الدین بختیار کاکی کے پاس کھڑا ہے۔ بختیار کاکی کبھی بھی التمش کے سامنے ہاتھ باندھ کر نہیں کھڑے ہیں۔ محبوب الہی کے سامنے خلجی کھڑا ہے، محبوب الہی خلجی کے سامنے نہیں کھڑے ہیں۔ آپ کہتے ہو اچھے دن کب آئے؟ لیڈروں کی سیاست سے اچھے دن نہیں آتے، مذہب پر عمل کرنے سے خدا اچھے دن کی بہاریں عطا کرتا ہے۔ اچھے دن یہاں بھی ہوں گے، زمین کے اوپر اور زمین کے نیچے بھی اچھے دن۔ اللہ کی یہاں آ کے تو دیکھو، تو حضور غریب نواز مسجد نبوی میں حدیث کا درس دیتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضور کے مزار اقدس کا مجاور باہر آ کے کہتا ہے کہ حضور کی طرف سے اشارہ ہو رہا ہے، حضور معین الدین کو بلاتے ہیں۔ معین الدین کوئی نام نہیں ہوتا، یہ لقب ہوتا ہے۔ حضرت غریب نواز سرکار کا لقب ہے معین الدین، دین کا مددگار۔ غریب نواز، غریبوں کو نوازنے والا۔ آپ کا اصل نام ہے حسن، آپ کا اصل نام ہے حسن۔ غریب نواز کا اصل نام کیا ہے؟ حسن۔ حسن کا بیٹا حسن، حسین پاک کا بیٹا حسن۔ غریب نواز حسنی بھی ہے، حسینی بھی ہے۔ امی کی طرف سے حسنی ہے، بابا کی طرف سے حسینی ہے، یعنی سنگم ہے۔ آواز آتی ہے، بلایا جا رہا ہے معین الدین کو، تو وہاں جتنے بیٹھے محدثین تھے سب کھڑے ہو گئے، ہم معین الدین ہیں، ہم معین الدین ہیں، ہم۔ اس لیے کہ ہم بھی تو مددگار دین کے، ہم بھی اگر یہاں اعلان ہو کہ مقرر کو بلایا جا رہا ہے سبھی مقرر چلیں گے، لیکن جب کہا معین الدین کو سب کھڑے ہو گئے، غریب نواز بیٹھے رہے۔ ہم کب دین کے مددگار ہیں؟ ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل۔ غریب نواز نہیں اٹھے۔ پھر مجاہد نے کہا اتنے سب کو نہیں بلایا جا رہا ہے، ایک ہی کو بلایا جا رہا ہے، میں پوچھ کر آتا ہوں کس کو بلایا جا رہا ہے۔ اشارہ ہو رہا ہے، کہا معین الدین حسن چشتی کو بلا کر رہا۔ معین الدین حسن چشتی کو بلا کر لاؤ۔ غریب نواز روتے ہوئے گئے، کیا حکم ہے دیکھے تو صحیح، لیکن جیسے حجرے رسول میں قدم رکھا، فرمایا کرتے تھے بابا قطب، ہم تو یہ سوچ کر چلے تھے کہ مزار رسول کی زیارت ہوگی، لیکن جیسے ہی قدم رکھا حجرے رسول میں تو اللہ اکبر، وہاں خود جلوہ مصطفیٰ موجود تھا۔ حضور نے سینے سے لگا کے کہا معین الدین جاؤ اور ہندوستان جا کر میرے دین کے مددگار بن جاؤ۔ وہ دن تھا غریب نواز ہندوستان آئے۔ کیسے آئے؟ پیدل چلتے ہو، کوئی سواری نہیں۔ حضور سید العلماء مہروی فرماتے جو کپڑا کرتا مدینہ منورہ سے پہن کے چلے تھے، آخری عمر تک اسی ایک کرتے پہ پوری زندگی گزاری۔ یہ محنت ہے غریب نواز کی۔ جب آپ کو وصال کے بعد غسل دیا جا رہا تھا، وہ کرتا اتارا گیا، وہ کئی کلو کا ہو گیا۔ سید العلماء مہروی کہا کرتے تھے، بہت بڑے بزرگ ہیں، مفتی تھے، عالم تھے، ماہرہ مطہرہ کے صاحب سجادہ، حضور نظمی میاں صاحب کے والد، حضور امین ملت کے تایا بڑے ابا، یہ بڑی ہستی ہے، کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں۔ فرماتے تھے کہ کئی کلو کا ہو گیا تھا۔ تو لوگوں نے پوچھا کئی کلو کا کیسے ہو گیا تھا؟ تو فرمایا کرتے تھے جہاں سے پھٹتا تھا پیون لگاتے تھے، پھر پھٹتا تھا پیون لگاتے تھے، پھر پھٹتا تھا پیون پر پیون، پیون پر پیون، اتنے پیون لگائے کرتا ختم ہو گیا تھا، پیون ہی پیون بچے تھے۔ وہ پیونوں کا وزن تھا، پیوندوں کا وزن تھا کہ کئی کلو کا آپ کا کرتا ہو گیا تھا۔ یہ محنت ہندوستان میں دین ایسے نہیں، بہت آسانی سے کہہ دے تو اٹھ نہیں اٹھے، گاگر میں ساگر آ گیا، ہو گیا کام۔ نہیں بھائی، پوری زندگی ایک ہی کرتے پہ گزاری، اور ایک ہفتے میں 3 لقمے کھاتے تھے۔ میں اپنی گفتگو کا ذمہ دار ہوں، سیرت غریب نواز اٹھا کے دیکھ لو، ایک ہفتے میں 3 لقمے کھاتے، 3 لقمے، کبھی کبھی 3 دن کے بعد بھی 3 لقمے کھا لیا کرتے تھے۔ قیام کہاں تھا؟ کوئی چھت نہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی مکان نہیں، انا ساگر کے کنارے ایک درخت کے نیچے قیام تھا۔ کتنے سال؟ کم و بیش 36 سے زائد سال آپ نے اس درخت کے نیچے قیام کیا۔ جب عبداللہ بیابانی نے اسلام قبول کیا تو وہ جو زمین جہاں مزار آپ کا ہے
وہ حضرت عبداللہ بیابانی آپ کے خلیفہ، انہوں نے آپ کو پیش کیا تھا، سرکار میں آپ کا غلام ہو گیا، اب یہ سب کچھ آپ کا ہے۔ اس سے پہلے آپ کی زندگی درخت کے نیچے گزر رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بیابانی کے اسلام لانے سے پہلے اب آپ سے پوچھتا ہوں، دیکھو شاہ ابی طالب، دیکھو ادھر کے 3 سال، ادھر کے 30 سال سے زیادہ نبی کا نواسا درخت کے نیچے۔ راجستھان میں بارش نہیں ہوئی ہوگی، راجستھان میں گرمی کا موسم نہیں آیا ہوگا، راجستھان میں سردی کا موسم نہیں آیا ہوگا، یہ محنت کا احساس کون کرے گا؟ ابھی ہم گھاگر اور ساگر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ کرامت صحیح نہیں، وہ کرامت صحیح ہے، اور وہ غریب نواز کی بڑی نہیں بلکہ کرامتوں میں سے ایک چھوٹی کرامت ہے۔ غریب نواز کے لیے گھاگر کو ساگر کو گھاگر میں سمیٹنا چھوٹی کرامت ہے۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، اگر میرے غریب نواز چاہے تو 7 سمندروں کو بھی وہ اپنے گھاگر کے اندر سمیٹ سکتا ہے۔ لیکن پھر کہتا ہوں کہ اسی میں الجھے ہوئے ہو، اغیار محروما سے بھی آگے نکل گئے، الجھے ہوئے ہیں صبح کی پہلی کرن میں ہم۔ غریب نواز کی محنتوں کا احساس 36 سال سے زائد عرصہ ایک درخت کے نیچے گزارنا، 3 دن کے بعد یا 7 دن کے بعد 3 لقمے کھانا۔ غریب نواز کا وجود بہت دبلا پتلا وجود تھا، آپ بتائیں، اور اس کے بعد پھر دین کی خدمت کر اور محنت کی، بہت محنت، بہت ستایا لوگوں نے۔ اتنی آسانی سے 90 لاکھ کو ایمان کی دولت نہیں، بہت ستایا۔ لوگ آتے تھے کہتے تھے ہم مناظرہ کریں گے، غریب نواز فرماتے تھے بابا بہت تھک کے آئے ہو، پہلے کھانا کھاؤ لنگر میں، آرام کرو، پھر کل بات کریں گے۔ اخلاق سے ایسے پیش آتے تھے، وہ مناظرہ کرنا بھول جاتا تھا اور وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا تھا۔ غریب نواز سرکار کا مرڈر کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے سپاریاں دی گئی۔ میں نوجوانوں کی زبان میں بات کر رہا ہوں۔ ایک شخص نے کہا جا کر اس فقیر کو مار ڈالو، اس کو مار ڈالو، تمہیں آدھی سلطنت دی جائے گی۔ اس دور میں جو لباس تھا وہ اوپر سے یوں آتا تھا اور نیچے سے ایسے گھیر کی شکل میں وہ گھوم جاتا تھا۔ ابھی آج کل اس طرح کے لباس عورتیں پہنتی ہیں، اس دور میں مرد پہنا تھا، اور نیچے سے چوڑی دار جو وہ ازار ہوتی تھی۔ تو چونکہ میں اس لیے اس کا یہ بتا رہا ہوں، لباس کی حیات اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ سب کے سمجھ میں آئے۔ تو وہ نوجوان نے کیا کیا، خنجر باندھ کر لایا، خنجر باندھ کے لایا کمر میں، اور خنجر باندھ کے لایا، بیٹھ گیا۔ غریب نواز درخت کے نیچے لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے، اور کیسی باتیں کرتے تھے، باتیں دیکھو ان کی کیسی۔ ہم لوگوں کی طرح 2-2 گھنٹہ، پونے 2-2 گھنٹہ وہ کوئی تقریر نہیں کرتے تھے، 5 منٹ 10 منٹ، زیادہ سے زیادہ 15 سے 16 منٹ، اس سے زیادہ کوئی بیان نہیں۔ اب بیان کیسے تھے، بات آگے بڑھانے سے پہلے عرض کروں، غریب نواز کے بیانات اب میں کچھ بیان کرتا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ غریب نواز فرماتے ہیں جس نے کسی مسلمان کو گالی دی اور اس سے معافی نہیں مانگی، توبہ نہیں کی، ڈر ہے مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا، اس کی زبان پہ مرتے وقت کلمہ نہیں آئے گا۔ کس کو؟ مومن کو گالی دی، اس کا دل دکھایا، توبہ نہیں کی، معافی نہیں مانگی، ڈر ہے کہ اس کا خاتمہ کفر پر نہ ہو، اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا، اس بات کا ڈر ہے۔ جب عام مسلمان کو گالی دینے کا یہ وبال ہے تو جو اپنی بیوی کو ماں بہن کی گالی دیتے ہیں ان کی زبان پہ مرتے وقت تو کب کلمہ آئے گا؟ جو اپنے بچوں کو ماں بہن کی گالی دیتے کس دین پر ہو وہ بتاؤ۔ غریب نواز کے نام پہ نعرے لگا کر کے چھٹی نہیں ملنے والی، کس دین پر ہے وہ بتاؤ۔ دین حسین پر ہو، دین حسن پر ہو، دین غریب نواز پر ہو، کس پر ہو؟ یہ دین تو انہی کا دین ہے۔ حسینی کہلا کر یزیدیت زندہ کرتے ہو، غریب نواز کے غلام چشتی کہلا کر کے معاذ اللہ ان کے دشمنوں کا طریقہ زندہ کرتے ہو، کوستا کے غلام کہلا کر اہل بدعت کا طریقہ زندہ کرتے ہو۔ میرے بھائیوں مرو گے تو پچھتاؤ گے، رونے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، کیونکہ ہمارا تعلق دین سے رہ کیا گیا۔ غریب نواز کیسی تقریر کرتے تھے سنو، فرماتے تھے اللہ کے نزدیک سب سے بڑا اگر کوئی گناہ ہے تو وہ اپنے مومن بھائی کو ذلیل کرنے والا گناہ ہے۔ اللہ ہر گناہ معاف کرتا ہے لیکن کسی مومن کو ذلیل کرنا اللہ معاف نہیں کرتا۔ آج ہم ذلیل نہیں کرتے ایک دوسرے کو،
ایک دوسرے کو ذلیل نہیں کرتے, رسوا نہیں کرتے, ایک دوسرے کی پگڑیاں نہیں اچھالتے. غریب نواز سرکار رضی اللہ تبارک و تعالی فرماتے, لوگوں کتنی عبادت کر لو, جب تک اللہ کے بندوں کی خدمت کر کے ان کا دل خوش نہیں کرو گے اللہ تک نہیں پہنچ سکو گے, کیونکہ لوگوں کے دلوں سے اللہ تک پہنچنے کا راستہ جاتا ہے. اللہ تک پہنچنے کا راستہ لوگوں کے دلوں سے ہو کے جاتا ہے. جب تک دلوں کو خوش نہیں کرو گے اس وقت تک اللہ تک نہیں پہنچ سکو گے. یہ غریب نواز, ان کے ایک غریب نواز کے ملفوظات میں سے بہت مشہور ہے, فرماتے ہیں کوئی ولی نہیں بن سکتا کب تک, جب تک 3 باتیں اس میں پیدا نہ ہو جائے. یہ غریب نواز کے ملفوظات. نمبر 1, شفقت سورج جیسی ہے. ہندوستان میں 3 چیزوں کی بڑی اہمیت تھی, سوریہ, دریا اور زمین. یہاں کے کلچر کو سامنے رکھتے ہوئے دین کیسے پہنچایا دیکھیے. شفقت, سورج. ولی کی پہچان ڈھونڈ لو. ولی کی پہچان ہاتھ میں تسبیح نہیں بتائی, تسبیح تو منافق بھی پکڑ کے دھوکہ دے سکتا ہے. بغل میں مصلی نہیں بتایا, یہ تو اہل ظاہر اور اہل بدعت بھی کر سکتے ہیں. کیا بتایا ولی کی پہچان؟ شفقت سورج جیسی. سورج کی شفقت کبھی محسوس کی؟ سورج جب نکلتا ہے تو جیسے مالداروں کے محل میں اس کی کرنیں منور کرتی ہیں, ویسے غریب کے جھوپڑے کو بھی اس کی کرنیں منور کرتی ہیں. امیر, غریب, عربی, اجمی, کالا, گورا, سب سورج سب کو مزین کرتا ہے. مطلب ولی کیسا ہوتا ہے؟ ولی خطوں میں نہیں بٹا ہوتا, ولی سلسلوں میں نہیں بٹا ہوتا, ولی برادریوں میں نہیں بٹا ہوتا, ولی تنظیم اور تحریک اور اداروں میں نہیں بٹا ہوتا, ولی مرید اور غیر مرید میں نہیں بٹا ہوتا. ولی کی شفقت سورج کی طرح ہوتی ہے, اپنا آئے تو بھی فیضان لے کر کے جائے, بیگانہ آئے تو بھی فیضان لے کر جائے. حتیٰ کہ اگر کافر بھی آتا ہے تو ولی کے در سے کچھ نہ کچھ لے کر کے جاتا ہے. آج شفقت ڈھونڈ لو, کتنے رضی اللہ اور رحمت اللہ علیہ باہر نکل جائیں گے, اس سے دیکھ لیجئے. دیکھیے نظر, تلاش کیجئے, تلاش کیجئے. ہم نے تو گھر رکھے ہیں. یاد رکھنا, حقیقت شاعری کی دنیا الگ ہے, حقیقتوں کی دنیا الگ. جب تک شفقت پیدا نہیں ہوگی سورج کی طرح, مقام ولایت نصیب نہیں ہوگا. اور ولی کی شفقت کیسی ہوتی؟ سورج کی طرح سب کچھ. ایک بات بتاؤں, سورج تو پیشاب پر بھی اپنی کرنیں ڈالتا ہے, سورج تو گندگی کے کچرے پہ بھی اپنی کرنیں. یہ اور بات ہے, وہ پیشاب کی جگہ کو اپنی کرنوں سے پاک کر دیتا ہے, لیکن پیشاب کی ناپاکی سورج کی کرنوں کو ناپاک نہیں کر سکتی. اسی لیے ولی جہاں بیٹھے گا بروں کے درمیان بروں کو اچھا کر دے گا, ولی برا نہیں ہوگا. ولی آپ نے ولی دیکھا ہی نہیں بھائی ابھی تک, ابھی آپ نے ولی دیکھا ہی نہیں. آپ تو کہیں اور چکروں میں گم ہیں, رسومات کے چکر. میں واللہ کسی کو ٹارگٹ کر کے نہیں کہہ رہا, اللہ کی قسم میرے دماغ میں کوئی شخصیت نہیں. میں ٹارگٹ کر کے تقریر کرنے کو میں غیبت سمجھتا ہوں اور حرام سمجھتا ہوں, اللہ کو منہ دکھانا ہے. لیکن ہم نے ولی دیکھا نہیں, اور اگر کسی نے دیکھا ہو وہ خوش نصیب ہے. آج تو حالات اتنے بگڑ گئے بھائیوں, اگر بھائی بھی غریب ہو جائے نا بھائی, تو ہم اس لوگوں کو تعارف کرانے کے لیے شرماتے کہ یہ میرا بھائی ہے. آج غریبوں کو شادیوں میں دعوت نہیں دی جاتی. غریب اگر آ جائے بازو میں نماز میں کھڑا ہو جائے تو آدمی سب بدل دیتا. یہ گھمنڈ ہے لوگوں کا. مگر یاد رکھنا, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا, اگر اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو غریبوں میں جا کے تلاش کرو, اللہ تمہیں وہیں ملے گا. آج غریبوں کی اہمیت نہیں ہے. ہم تو جلسوں میں درد بھری تقریریں کرتے, مسلمانوں کی بیٹیاں بھاگ رہی, بھاگ رہے, کیوں بھاگ رہی وہ تو بتا. اگر غریبوں کے سر پہ تم نے شفقت کا ہاتھ رکھا ہوتا تو کوئی بیٹی نہ بھاگتی. لیکن یہ تم لوگ ہو میرے بھائی, تم لوگ کہ ایک مقرر کے گلے میں تم 50 ہار پھول کے ڈال سکتے ہو, لیکن ایک یتیم بچی کے سر پر ایک دوپٹہ اوڑھنی کا تم نہیں ڈال سکتے. یہ حالات ہے.
میں پھول ڈالنے کے لیے منع نہیں کرتا، لوگ مجھے بدنام کرتے ہیں، مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں، لوگ کچھ کہیں وہ جانے، ان کا کام جانے، میں اذان دے کر، مؤذن کا کام ہوتا ہے اذان دینا، جو سن کر آنا چاہے آئے، جس کو نہیں آنا نہیں آئے، وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے۔ لیکن یہ جو بیٹیاں آج سب سے زیادہ کسی قوم کی بیٹیاں اگر لاجوں میں بک رہی ہے تو وہ کلمہ پڑھنے والی قوم ہے۔ سگنلوں پر اگر کسی کی بیٹیاں برقع پہن کے بھیک مانگ رہی ہے وہ تمہاری اپنی قوم کی بیٹیاں ہیں۔ کبھی عیسائیت کے لباس میں کوئی عورت تمہیں بھیک مانگتے نہیں دکھے گی سگنل پر، کبھی مشرکین کے لباس میں کوئی سگنل پہ بھیک مانگتے ہوئے لڑکی تمہیں نہیں دکھے گی۔ اگر آج لڑکیاں بھیک مانگتے دکھ رہی ہے تو کس کی؟ برقع پہن کے۔ یہ دن کیوں ہے؟ کیونکہ آپ اور ہم لوگ اپنے نام کے لیے 2 کروڑ کا مسجد کا مینارہ تو بنا سکتے ہیں، لیکن کسی غریب کی بیٹی کی شادی میں چپکے سے ہاتھ اٹھا کر نہیں دے سکتے۔ ہم اپنے پیر کی چادر، پیر کے مزار پہ 1 لاکھ کی چادر تو چڑھا سکتے ہیں، لیکن 50,000 ہم کسی غریب کی بیٹی کی شادی میں خرچہ نہیں کر سکتے۔ میں چادر چڑھانے کا مخالف نہیں ہوں، پیر کہہ رہا ہوں، وضاحت کر رہا ہوں، چادر چڑھاؤ، لیکن میرے پیر کو اگر وہ واقعی پیر ہے تو 1 لاکھ کی میری چادر کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ جب پیر ہے تو اس کو جنت کا لباس قبر میں اتنا خوبصورت مل گیا کہ اب وہ میری 1 لاکھ کی چادر کا محتاج نہ رہا۔ 1000 کی چادر بھی اس کے لیے کافی ہو گئی، 500 کی چادر بھی اس کے لیے کافی ہو گئی۔ میرے پیر کو دکھاوے کی ضرورت نہیں ہے، اگر واقعی پیر ہے، اور اگر وہ پیر سچا نہیں ہے تو 1 کروڑ کی چادر بھی اس کی قبر پر اس کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی۔ یہ اپنا مسلک ہے۔ اس دن مسلمانوں تمہاری بیٹیاں بھاگنے سے بچے گی جب تم بیٹیوں کا سہارا بنو گے۔ کون سہارا بن رہا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ عرسوں کے نام پر تم قوال اور قوالن پر ہزاروں روپے لٹاتے ہو، صرف اس میں ابھی جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا۔ ہم لوگ چشتی مشرب بھی رکھتے، قادری بھی رکھتے، خانقاہی سما کے قائل بھی ہے، عامل بھی ہے۔ غریب نواز، بندہ نواز، قطب الدین بختیار کا کیا، ہمارے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، محبوب الہی، ان سب نے خانقاہی سما کی، ہم اس کے قائل ہیں، احترام کرتے ہیں، اس کے مائر ہیں، اس کے عامل ہیں۔ لیکن یہ جو تم کر رہے ہو، جس سے مذہب بھی بدنام ہو رہا ہے، مسلک بھی بدنام ہو رہا ہے، اگر اتنے روپیے تم نے کسی نچنیا پہ اڑانے کی بجائے کسی قوم کی بیٹی کے سر پہ یہ دوپٹہ ڈال دیا ہوتا تو بیٹیاں بھاگتی غیروں کے ساتھ، کون درد۔ اور پھر سوچو، ایک بات سوچو، ایک بیٹی کے بھاگنے سے باپ کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی گنبد خضرا میں حضور کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ باپ اپنی بیٹی سے جتنا پیار کرتا ہے اس سے کروڑوں درجہ زیادہ اللہ کے رسول اپنی امت کی بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں۔ جب حضور کی امت کی کوئی بیٹی کسی کافر کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اپنا مذہب تبدیل کرتی ہوگی تو اس وقت حضور کے دل پہ کیا گزرتی؟ قیامت کے دن حضور تمہارا میرا دامن پکڑ کے پوچھیں گے کہ میری امت کی بیٹیاں گہروں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے مذہب تبدیل کر رہی تھی، تو نے کیا ذمہ داری نبھائی؟ کیا ذمہ داری نبھائی؟ بتاؤ، کیا ذمہ داری نبھائی؟ کیا جواب دو گے؟ حضور کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ اور کہتے ہو جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور تم جوانوں سے کہتا ہوں، تم بھی شادیاں کرتے ہو تو مال دیکھ کے کرتے ہو، جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو مال دیکھ کے شادی کرے گا اللہ اس پر غربت مسلط کر دے گا۔ مال دیکھ کے شادی مت کرو، دینداری دیکھ کے شادی کرو۔ یہ مت سوچو کہ شادی کروں گا تو کتنا جہیز ملے گا، ارے جہیز کو ختم کر دو، کیونکہ حضور تو اسی کو ختم کرنے کے لیے آئے۔ ایک میرے دوست نے مجھ سے کہا تو جہیز کے خلاف بہت بک بک کرتا ہے۔ میں نے کہا دیکھ بھائی، اپنی رائے کا اظہار کرنا سب کو اجازت ہے۔ ہم جو حدیث سے سمجھے وہ یہ سمجھے کہ حضور نے کسی بیٹی کو جہیز نہیں دیا، کہا سیدہ فاطمہ کو دیا۔ میں نے کہا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میں ایک طالب علم ہوں، مجھے سمجھا دو یا سمجھ جاؤ۔ رائے کا اختلاف آپ کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے آپ کو، اس لیے کہ میرا قول حتمی نہیں ہے، حتمی قول یا اللہ کا ہے یا اللہ کے رسول کا ہے بس نا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضور نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا؟ میں نے کہا نہیں دیا۔ میں مطالعہ پیش کر رہا ہوں، سمجھ میں آئے تو لینا، نہیں سمجھ میں آئے تو یہی چھوڑ دینا، کوئی بات نہیں۔ دیکھیے حضور کی ایک بیٹی نہیں تھی نا، 4 بیٹیاں تھیں۔ اگر آپ یہ ثابت کر رہے کہ حضور نے سیدہ فاطمہ کو جہیز دیا
تو آپ کے ذمے یہ بھی ہے ثابت کرنا کہ سیدہ زینب کو جہیز دیا یہ بھی بتاؤ، ام کلثوم کو جہیز دیا یہ بھی بتاؤ، رقیہ کو جہیز دیا یہ بھی بتاؤ۔ جو رسول ایک کھجور کو برابر برابر بیٹیوں میں تقسیم نہ کرنے پر کہیں، وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، نہیں سنی تو میں مختصر اشارہ کر رہا ہوں، اب وقت نہیں رہ گیا، وقت کافی ہوا، لیکن میں اب بات بہت اچھا سن رہا ہوں، لیکن کہیں تو سمیٹنا پڑے گا نا، سن لیجئے۔ ایک عورت آئی سیدہ عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں، اس کی 2 بیٹیاں تھیں، سیدہ عائشہ نے اس کو ایک کھجور دی، اس نے برابر برابر دونوں تقسیم کر کے دونوں بیٹیوں کو دے دیا۔ تو ام المومنین کو یہ منظر اتنا اچھا لگا، حضور آئے تو بتایا حضور اس نے اپنی بیٹی کو برابر برابر کھجور دی، خود کی نہیں تھی، کسی کی دی ہوئی تھی، ٹھیک؟ حضور نے فرمایا اگر وہ ایسا نہ کرتی، تقسیم کرنے میں کم زیادہ کرتی، تو قیامت کے دن اس کو جواب دینا پڑتا کہ ایک بیٹی کو زیادہ کیوں دیا اور ایک بیٹی کو کم۔ بھائیوں، صدقے کی، خیرات کی، تحفے کی کھجور اگر ملے تو برابر برابر بیٹیوں میں تقسیم کرنا پڑے۔ تو جو رسول دوسروں کی بیٹیوں کو برابر برابر تقسیم کرنے کا حکم دے رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سیدہ فاطمہ کو جہیز دیا اور سیدہ زینب کو نہیں دیا، ام کلثوم کو نہیں دیا، حضرت رقیہ کو نہیں دیا؟ ایک بات، اگر چلے یہ جہیز سنت ہے تو حضور کی سنتوں کے عامل تم زیادہ ہو، اور فرائض کے چھوڑنے والوں جہیز کے وقت تو سنت یاد آتی ہے، واجبات کے چھوڑنے والوں جہیز کے وقت تو سنت یاد آتی ہے، درجوں کو مٹا کے کٹروں میں پھینکنے والوں جہیز کے وقت تو سنت یاد آتی ہے، نماز جاتی ہے تب فرض یاد نہیں آتا۔ اگر اتنی سنت ہے تو پھر سن لو، تم سنت کے زیادہ عامل ہو یا سیدنا صدیق اکبر زیادہ عامل تھے؟ ارے جب رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا تو صدیق اکبر کو نہیں پتا تھا یہ سنت ہے، تو صدیق اکبر نے اپنی بیٹیوں کو جہیز کیوں نہیں دیا؟ فاروق اعظم نے کیوں نہیں دیا؟ عثمان غنی نے کیوں نہیں دیا؟ اور خود مولا علی کو جب جہیز ملا تو مولا علی نے اپنی بیٹیوں کو کتنا جہیز دیا وہ بتاؤ؟ اس کا مطلب یہ ہے کوئی جہیز نہیں دیا۔ پھر آپ کہیں گے مثنوی میں جو فہرست ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی نے جو فہرست لکھی، میں نے کہا وہ صحیح ہے، وہ صحیح ہے، لیکن بس عرض اتنی ہے کہ سمجھنے میں مجھے کئی غلطی ہوئی ہے میری قوم کو۔ حضور نے جہیز بیٹی کو نہیں دیا، بیٹی کو نہیں دیا، چونکہ سیدہ فاطمہ کو دیا، اس لیے سمجھنے میں کہیں نہ کہیں ہم سے کہیں نہ کہیں بھول ہو رہی ہے۔ بیٹی کو نہیں دیا، پھر کس کو دیا؟ داماد کو نہیں، داماد کو بھی نہیں دیا۔ پھر اصل بات یہ ہے کہ مولا علی حضور کے چچازاد بھائی تھے، اور بچپنے سے مولا علی کی پرورش حضور ہی کر رہے تھے، پڑھایا حضور نے، بڑھایا حضور نے، بچپن سے کھلایا حضور نے، کپڑے بھی بنائے حضور نے، حضور ہی کے گھر میں رہتے تھے، تو سب تو حضور کر رہے تھے۔ اگر مولا علی کی شادی سیدہ فاطمہ کے علاوہ کسی اور سے بھی ہوتی تو انتظام کون کرتا؟ جو بچپنے سے پال رہا تھا وہی کرتا۔ تو چونکہ شادی بیٹی سے ہوئی تو حضور علیہ السلام نے نہ بیٹی کو کچھ دیا نہ داماد کو کچھ دیا، جو چچا زاد بھائی کو بچپنے سے پال رہے تھے، جب دیکھا کہ اس کا گھر ہے نہ گھر میں کوئی چیز ہے تو گھر بھی عطا کیا اور گھریلو چیزیں بھی عطا کی، نہ بیٹی کو دیا نہ داماد کو دیا، اپنے بھائی کو عطا کیا۔ اگر تم بھی بھائی کو دو تو میں تمہیں کروڑوں سلام جھک کر کے کرتا ہوں۔ جہیز کی فہرست تو صحیح ہے، نہ بیٹی کو دیا نہ داماد کو دیا، اپنے بھائی کو عطا کیا۔ یہ رخ کیسے بھول گئے؟ حضور نے بھائی کو دیا، بھائی کو دو، بھائی کو دیتے وقت تو جو ہے وہ ٹائیفائڈ ہوتا ہے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ارے بھائی کو تو حصہ بھی نہیں دیتے، دبا کر رکھ لیتے ہیں، بہنوں کو تو نہیں دے۔ حضور نے بھائی کو دیا، داماد کو، وہ صرف داماد تو بعد میں بنے نا، پہلے بھائی تھے، اور ایسے بھائی تھے، فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ یہ اعزاز ہے ان کا۔ یہ بات چلے، بات دور نکل گئی تو میں غریب نواز کے ملفوظ پڑھا تھا، شفقت سورج جیسے، مطلب ولی جو ہوتا ہے وہ شفیق ہوتا ہے، اور غوث پاک بھی فرماتے ہیں ولی شفیق ہوتا ہے رسول اللہ کی شفقت کی طرح۔ جیسے حضور شفیق تھے امت پر، ویسے ولی اپنے ماننے والوں پر اور مخالف دوست دشمن سب پہ شفیق ہو، شفقت اس میں بہت ہوتی۔ بہرحال
اس کے بعد دوسری چیز میں سخاوت دریا جیسی. ولی بخیل نہیں ہوتا, ولی سخی ہوتا ہے. اور وہ بھی کیسی سخاوت؟ دریا جیسی سخاوت. ولی کی سخاوت دریا جیسی ہوتی ہے. مطلب یہ ہوا کہ ولی لوٹنے والا نہیں ہوتا, ولی لٹانے والا ہوتا ہے. بھائیو وہ چنگی چور کیا ولی ہوگا جو لوگوں کے دل کی بجائے لوگوں کی جیب پہ نظر رکھتا ہے. تیری گھڑی اچھی لگ گئی مجھے دے دے, تیرے گھر کا تکیہ اچھا لگ گیا مجھے دے دے, ذرا 2 کلو مٹھائی بھی خرید کے لا کے دے دے. وہ کیسے ولی ہوگا؟ ولی مانگنے والا نہیں, ولی تو عطا کرنے والا ہوتا ہے. امام حسن سے لے کر کے غریب نواز اور نیچے تک مجھے کوئی لوٹنے والا نہیں دکھا, مجھے سب لٹانے والے نظر آئے. امام سب سامان رکھ کر اس کے دروازے پہ چٹھی رکھ کر سامان رکھ کے آتے, تیرے لیے حلال ہے. لوگ دن کو باتیں کرتے, ہمیں ضرورت ہوتی ہے کون لا کے رکھ دیتا ہے, ہمیں ضرورت ہوتی ہے کون لا کے رکھ دیتا ہے. ہمیں پتہ نہیں چلا. جب امام زین العابدین کی شہادت ہوئی اور غسل کے لیے تختے پہ لٹایا گیا تو پیٹھ پر بوریوں کے نشان تھے. لوگوں نے پوچھا ارے یہ شہزادہ رسول کہیں محنت مزدوری کرنے تھوڑی جاتے تھے, پیٹھ میں نشان کائے کے ہیں. تو امام باقر نے کہا مدینے والوں پراسرار خادم کی تلاش میں تھے کہ تمہارے گھر کون سامان رکھ کے جاتا ہے, وہ کوئی اور نہیں ہے, وہی حسین ابن علی کا بیٹا. یہ ولی لوگ ہیں. ولی لوگ یہ ہیں بھائیو. متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی, یہ کس کافر ادا کا غم زے خوریر جیسا ہے. اور اسی لیے دیکھو ہر ولی کے یہاں آپ کو لنگر دکھے گا, ہر ولی کے لنگر. ولی دینے والا. آج زمین پر تھے تب بھی دے رہے تھے, زمین کے اندر ہے ابھی بھی دے رہے ہیں. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے با. بھائی سخی اللہ کا محبوب ہوتا ہے, بخیل اللہ کا کبھی محبوب. آپ سے بھی کہتا ہوں کیسی دریا جیسی سخا. ایک بات کو آج کل لوگ کہتے ہیں مولانا سب ہے سکون نہیں ہے. میں نے کہا بخیل کو سکون نہیں, بخیل کو سکون نہیں. کیوں؟ بہت اگر آپ بور نہیں ہوگے تو میں سمجھاؤں آپ کو مثال کے ذریعے سے. مثال سمجھنا چاہتے ہیں؟ سردی کا اثر نہیں ہے آپ پر, میں سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو لیکن سن لیجئے. بخیل کو سکون نہیں ہے, سخی کو سکون. دریا میں کبھی موج نہیں اٹھتی, جسے ہم ندی کہتے ہیں. دریا میں کبھی موج ہمیشہ سمندر میں اٹھتی ہے. کیوں؟ سمندر کے کنارے کھڑے رہ کر کے دیکھنا, جب موج اٹھتی ہے نا ایسا لگتا ہے کوئی بے چین اٹھا اور وہ اپنا سر پٹکا, پھر اٹھا سر پٹکا. یہ سمندر کیوں سر پٹک رہا ہے؟ ارے تیرے اندر سیپ ہے, موتی ہے, معدنیات ہے, مچھلی ہے. وہ دریا سکون سے بہ رہا ہے اور تو سر پٹک رہا ہے. فرق کیا ہے؟ دریا سے زیادہ پانی تیرے پاس, دریا سے زیادہ دولت تیرے پاس, لیکن دریا سکون سے بہتا ہے. تیرے اندر یہ سر پٹکنے کی موجیں کیوں ہے؟ تو سمندر کہے گا میں لیتا ہوں دیتا نہیں. میں سمندر کہیں اور نہیں دیتا. سمندر میں پانی آیا مطلب ختم, اب یہاں سے کہیں نہیں جائے گا. دریا لیتا نہیں ہے, دریا دیتا ہے. پتا چلا اگر پرسکون رہنا ہے تو لینے والے نہیں بلکہ دینے والے بن. سخاوت دریا جیسی, اور فرمایا عاجزی زمین جیسی. ولی میں عاجزی ہوتی ہے زمین جیسی. اگر آج ہمارے ساتھ تقریر کے درمیان اعلان کے وقت اگر کوئی سید لگانا بھول جائے تو تقریر کرنا ہی دشوار ہو جاتی ہے کہ مجھے سید نہیں کہا ہے. کوئی القاب لگانا بھول جائے تو میں کسی کو نہیں کہہ رہا, میں جنرل بات کر رہا ہوں, القاب نہیں لگایا. ولی زمین جیسی عاجزی ہوتی. زمین پہ پیشاب کرو کچھ نہیں بولے گی, پاخانہ کرو کچھ نہیں بولے گی, سینے کو کھودو کچھ نہیں بولے گی, لیکن جب بارش آئے گی تو تمہیں روزی بھی ملے گی اسی سے. مر جاؤ گے تو سینہ کھول کے اپنے اندر سلائے گی. یہ زمین ہے, زمین کی شفقتیں, اس کی عاجزی. آج عاجزی ختم ہے, عاجزی کا ہے. ہر آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے. حضرت شرف الدین یحییٰ منیری مخدوم بہار اپنی کتاب مکتوبات صدی 2 صدی میں لکھتے ہیں کہ جب تک تیرے اندر غرور اور گھمنڈ موجود ہے اس وقت تک اللہ تیری عبادت قبول نہیں کرے گا. اور غرور کب تک ہے؟ ساری کائنات سے تو اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے. سن لیجئے گھمنڈ کس کو کہتے ہیں. ساری کائنات سے اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے, لیکن ایک بندے سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے, مطلب تیرے اندر تکبر ابھی بھی موجود ہے. جب تک سارے انسانوں سے اور سارے جانوروں سے اپنے آپ کو تو حقیر نہ سمجھے
اس وقت تک تیرے اندر عاجزی پیدا نہیں ہو سکتی. آپ کہیں گے اشرف المخلوقات کے جانور سے اپنے آپ کو حقیر کیوں سمجھوں؟ اس لیے میں نے غیبت کی ہے، کتے نے کسی کی غیبت نہیں کی ہے. میں نے چگلی کی ہے، بندر نے کسی کی چگلی نہیں کی ہے. میں نے اللہ اکبر حسد کیا ہے، سور نے کسی سے حسد نہیں کیا ہے. اس کا مطلب میں کہیں نہ کہیں جانوروں سے پیچھے رہا، جانور مجھ سے آگے ہو گئے. کہیں نہ کہیں تو میں نے نافرمانی کی ہے نا. اور یاد رکھنا جانور مر کے مٹی بن جائیں گے، قیامت کے دن ان سے حساب نہیں ہوگا اور مجھ سے میرے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا. میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ ارے بخشا گیا تو فرشتوں سے بہتر، اور نہ بخشا گیا تو کتے اور سور سے بھی بدتر. ارے کتے سور جہنم میں تو نہیں جائیں گے. غوث پاک کے ایک شہزادے سے کسی نے پوچھا تیری داڑھی اچھی ہے کہ کتے کی دم اچھی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا اگر ایمان پہ خاتمہ ہو گیا میں بخشا گیا تو میری داڑھی اچھی ہے، اور اگر میں بخشا نہ گیا اور ایمان پہ خاتمہ نہ ہوا تو میری داڑھی سے تیرے کتے کی دم اچھی ہے. کم از کم وہ جہنم میں تو نہیں جائے. یہ بزرگوں کی سوچ تھی. شفقت سورج جیسی، سخاوت دریا جیسی، عاجزی زمین جیسی. یہ ولی لوگ ہیں. یہ ولی لوگ خدمت کرتے ملتے. تصوف کیا ہے؟ گدی پہ بیٹھنے کا نام تصوف نہیں ہے. چار دیواری میں پلتی مار کے بیٹھنے کا نام تصوف نہیں. تصوف دو چیزوں میں سمٹ آتا ہے. خدا کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کی خدمت کرنا، اسی کو تصوف کہتے ہیں. یہی طریقت ہے، یہی تصوف ہے. آج خدمت کہاں ہے؟ غریب نواز کا حال کیا ہے؟ اب دیکھ لیجیے. آئیے چلتے. غریب نواز کی محفل میں وہ خنجر باندھ کے آیا. یہ کہہ رہا تھا، بھولے تو نہیں نا آپ؟ ساتھ ساتھ ہے. خنجر باندھ کے محفل چل رہی ہے. اب بتاؤ جب میں نے ان کی باتیں بتائی تو آپ کو کتنا سیکھنے کو ملا، کتنا اچھا لگا. جب غریب نواز خود یہ باتیں کہتے ہوں گے کیا مزہ آتا ہوگا. غریب نواز آنکھیں بند کر کے بیٹھا کر، آنکھیں بند رہتی تھی ہمیشہ، آنکھیں بند رہتی تھی. غریب نواز کی آنکھیں ہمیشہ بند رہتی تھی، اور جس وقت آنکھ کھول کر کسی کو غور سے دیکھ لیتے تھے اسی وقت اس کو مقام ولایت عطا ہو جاتا تھا. غریب نواز کو لوگوں نے سمجھا کیا؟ ولیوں کو لوگوں نے سمجھا کیا؟ لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے. جو جس کی جتنی حیثیت ہے اتنی وہ بات کرتا ہے. بہرحال تو غریب نواز سرکار اتنی پیاری 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 بات کر رہے تھے. محفل ختم ہوئی، لوگ مل مل کے جانے لگے. تو غریب نواز نے کیا کہا؟ بھائیوں سب کی مراد پوری ہو گئی. جو جس مقصد سے آیا تھا وہ اپنا مقصد پورا کر کے گیا. اے جوان تو بھی اپنا مقصد پورا کر لے. اس نے کہا مہاراج میں کون سا مقصد پورا کروں؟ فرمایا سب واز سننے آئے تھے، تم قتل کرنے آئے تھے، نکالو خنجر قتل کر دو. کہا نہیں میں قتل کرنے نہیں آیا، یہ تو ہماری رواج ہے، ہمارا رواج ہے، پروجوں کا طریقہ ہے، ہم جو ہے وہ اسی طرح کے لباس میں آتے. کہا اچھا لباس پروجوں کا طریقہ ہے، اس کے کمر میں خنجر باندھ کے آنا یہ بھی پروجوں کا طریقہ ہے؟ وہ حیران، یہ تو میرے لباس کے نیچے کا خنجر بھی جانتا ہے. نہیں مہاراج وہ تو خنجر ہم ایسے ہی باندھ لیتے ہیں. اچھا خنجر ایسے ہی باندھ لیتے ہیں تو بادشاہ کے یہاں جا کر آدھی سلطنت کا سودا معین الدین کی جان پہ بھی ایسے کر لیتے ہو؟ وہ حیران ہو گیا، یہ تو میرے کمر کا خنجر بھی جانتا ہے اور دربار کی بات بھی جانتا ہے. اس پہ خنجر نکال کے رکھ دیا. میں بہت بڑے آدمی کے چکر میں پڑ گیا، مارنے کے لیے آ گیا، مجھے مار ڈالیے، یہ لے لیجئے، میں بہت مہان اچھے آدمی کو مارنا چاہتا تھا، آپ مار ڈالیے. غریب نواز نے کہا بیٹا ہم مارنے کے لیے نہیں آئے، ہم زندگی دینے کے لیے آئے. ہم مارنے والے لوگ نہیں، ہم جلانے والے لوگ ہیں. جا آئندہ ایسی غلطی نہیں کرنا. جا. اس نے کہا اب کہاں جاؤں، اب کہاں جاؤں، آپ نے تو میرا دل لے لیا ہے، اب آپ ہی کہو کہ رہ جاؤں گا، مجھے بھی اپنے نبی کے غلاموں میں داخل کرو. ارے جب معین الدین کے اخلاق کا یہ عالم ہے تو محمد الرسول اللہ کے اخلاق کا عالم کیا ہے؟ مجھے بھی کلمہ پڑھائیے. اسلام میں داخل کلمہ پڑھایا اور پھر اس کا کہا مانگ کیا مانگتا ہے؟ جان چھیننے کے لیے جائے اس کو کہہ رہے مانگ کیا مانگتا ہے. ہوشیار تھا. اب میں نے سنا ہے کہ تم لوگ حج کرتے ہو سال میں ایک بار. میری تمنا ہے کہ میں 40 حج کروں. کتنا ہوشیار تھا. 40 حج نہیں مانگ رہا ہے، 40 سال کی عمر ابھی مانگ رہا ہے. 40 سال کی عمر نہیں مانگ رہا ہے. غریب نواز نے کہا ٹھیک ہے میں دعا کرتا ہوں انشاءاللہ تو 40 حج کرے گا، اور جب 40ویں حج کو تو ادا کرے گا تو تیرا
इंतकाल मक्के में इंशाअल्लाह ताला होगा और तुझे जो है मक्कतुल मुकर्रमा की जमीन पे दफन होने का शरफ नसीब होगा। ये है गरीब नवाज। आखिरी बात, इस उन्वान की आखिरी बात, गरीब नवाज ने अपनी करामतों से ज्यादा अपनी परहेजगारी और अपने किरदार से इस्लाम फैलाया। आखिरी बात आखिरी है और बात पूरी हो रही जवानों के खुसूर। आजकल जादू का बहुत जोर है। जादू, लोग कहते हैं हर चौथे आदमी को शुगर है। मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि हर दूसरे आदमी को कोई ना कोई बला में वो गिरफ्तार है। मैं देख रहा हूं, मुझे महसूस हो रहा है। हाँ, सब पर हम लोग चूंकि पब्लिक में रहते हैं ना, गरीबों की झोपड़े में भी जाते हैं, मालदारों की हवेलियों में भी जाते हैं, तो हमें पता है कि लोग बहुत परेशान हैं। जादू क्यों होता है पता? जब तुम नमाज नहीं पढ़ते हो तो जादू होता है। क्यों पता? क्योंकि जब तुम नमाज पढ़ते हो तो वुजू करते हो और अल्लाह के रसूल की हदीस है, जो वुजू करता है वो अल्लाह के किले में महफूज हो जाता है। जो बादशाह के किले में हो उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है? जब बादशाह के किले में हो तो उसका कोई नहीं बिगाड़ सकता, तो जो अल्लाह के किले में उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है? यकीन की कमी। यकीन बहुत तौहम परस्ती में मुब्तला हो, वुजू करके देखो, बावुजू रह के देखो, नहीं होगा इंशाअल्लाह जादू। नमाज पढ़ के देखो, जादू नहीं होगा। आज परेशान हो, ये बाबा के पास, वह बाबा के पास, लोगों ने धंधे, औरतें ज्यादा इसमें मुब्तला है, जाती हैं ताबीज के लेने के लिए। ताबीज तो क्या मिलता, पैसे भी जाते, इज्जत भी जाती, आबरू भी चली जाती। हमारे घर में सब कुछ, मैं ताबीज का भी मुखालिफ नहीं हूँ। देखो मैं बार बार इसलिए वजाहतें कर रहा हूँ कि लोग गलतफहमी का शेर लोग देखें, किसको कौन से मौलवी को बुलाया था यार, सब उल्टा सुल्टा बोल के गया। मेरे भाई कोई उल्टी सुल्टी बात नहीं, यही अपना दीन है। हमारे लिए जादू का इलाज अल्लाह ने कुरान में नाजिल किया। पूरे यकीन से सूरे फलक और सूरे नास पढ़ो, दम करो, जादू खत्म। लोग कहते नहीं मौलाना हम लोग अच्छे नहीं है, नेक नहीं, आप लोग नेक हो। मैंने कहा सुन, जबान में तासीर के लिए नेक होना जरूरी नहीं है, जबान में तासीर के लिए यकीन का होना जरूरी है। यकीन का, हर बंदा नेक नहीं हो सकता लेकिन हर बंदा यकीन पैदा कर सकता है। और कभी कभी पढ़े लिखों से ज्यादा अनपढ़ में भी यकीन हो सकता है। बीच में बात आ गई तो मैं कह दूं, पेवन लगा दूं। आरिफ रूमी, अल्लामा जलालुद्दीन रूमी लिखते हैं अपने अल्फाज के जामे में, एक चरवाहा था। यकीन देखो, यकीन। हुजूर शेखुल इस्लाम अल्लामा सैयद मदनी मियां साहब मुद्दजिल्लाहुल आली कहते यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं। यकीन, कुरान पे यकीन पैदा करो, हदीस में यकीन पैदा करो, फिर तासीर देखना। नेक होने की वजह से यकीन नहीं आता, ये नेक होने की वजह से तासीर नहीं आती, यकीन की वजह से तासीर। वरना नेक कौन है भाई? ना हम नेक है ना आप नेक है। आरिफ रूमी कहते चरवाहा था, उस गांव में रहता था, इस गांव में बकरियां चराने आता था। जब ये बकरियां लाते वक्त वो कश्ती में रख के बकरियां लाता था तो रोजाना उसके पैसे खर्चा होते थे। वो बुड्ढा सोचने लगा, चरवाहा कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो मुझे पैसे मेरे बच जाए, मेरी जैसा कोई आधा अधूरा मुकर्रिर उसको मिल गया। और मामा देख के मुतासिर होगा, मौलवी साहब जरा ऐसा कोई अमल बताओ ना मुझे कि बकरियों को मुझे कश्ती में लाना ना पड़े, मेरे पैसे बच जाए। अब आदमी सोचे यार ये बुढ़ा, ये अकल का पैदल आदमी, अनपढ़ आदमी, गवार चरवाहा, ऐसा हो सकता है कि बकरियों को दरिया पार कराने के लिए बगैर कश्ती के कोई दरिया पार कर दे? हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता। बोले ये बुड्ढे से दामन छुड़ाना आसान नहीं, इसको कुछ ना कुछ दे दो, भागो यहां से। तो क्या किया? बोला बड़े मियाँ बिस्मिल्लाह, बहुत ताकत है, बिस्मिल्लाह पढ़ो, चला दो बकरियां दरिया पर, इंशाअल्लाह तुम्हें कश्ती से निजात मिलेगी, पैसे बचेंगे। बुड्ढा अनपढ़ था, चरवाहा था, लेकिन उसको यकीन था, उसको यकीन था कि अमीनुल कादरी ने बोला ना फिर वो सही बोलेगा, गलत नहीं बोलेगा, वो करना ही करना है। यकीन था। आरिफ रूमी ने नहीं लिखा है, सब मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, वरना कल से चलने लगेगा कि देखो अमीनुल कादरी आरिफ रूमी के दौर में कब था। आजकल तो बड़े मसाइल, लोग तकरीर सुनते कम है, सूंघते ज्यादा है। तो भाई बताने का मकसद ये है, चलो सैयद ने कहा बात सही कहा, यकीन 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 बहुत। अब ये बड़े मियाँ
दूसरे दिन सीना टाइट, हमें तो मिल गया नुस्खा, अब हमारा पैसा कैसे लेता कश्ती वाला मुल्ला। देखते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ी और सुबह ही सुबह दरिया पे पैर रखे, खुद भी चला, पीछे पीछे बकरियां, इधर से उधर पारों के बाद मूड में बड़े मियां खुश, पैसे बच गए आज से। शाम को फिर वही, दूसरे दिन फिर वही, शाम को फिर वही, तीसरे दिन फिर वही, शाम को फिर वही। खुदा का करना ये भूल गए थे मुकर्रिर साहब, लेकिन बड़े मियां को याद था कि इसने वजीफा बताया। वही कई तकरीर उकरीर के लिए जाना था गांव में, शाम को खड़े इंतजार कर रहे थे, कश्ती आने हुई थी, परेशान हो रहे थे। बड़े हजरत आप क्यों परेशान हो? अरे बाबा ये दरिया पार करके जाना है। अरे आप ही ने तो बताया बिस्मिल्लाह पढ़ो, ये देखो हम कैसे जाते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ी, चलते हुए चला गया, बकरियां भी पीछे चली। आ जाओ हजरत, आओ। क्यों? अच्छा बिस्मिल्लाह पढ़ के आओ, मैं आता हूं लेने। गया, बिस्मिल्लाह पढ़ो, चलो। जैसे ही पैर रखा अंदर, उस चरवाहे ने कहा हजरत आपने मुझे बताया, मैं चल पड़ा, कामयाब हुआ, आप क्यों डूब गए? उसने बहुत हसरत से कहा बाबा तुझ जैसा यकीन कहां से लाऊं? इल्म तो किताबों से मिल सकता है, मगर यकीन किताबों से नहीं मिलता। यकीन तो खुदा की खास इनायत से अता किया जाता है। इसीलिए देखिए बहुत इल्म वाले मिलेंगे इब्न तैमिया जैसे, लेकिन शक में अब भी मुब्तला उनके मानने वाले। लेकिन अल्लाह अकबर, बहुत सारे ऐसे भी मिलेंगे उनकी तरह इल्म नहीं, लेकिन उनसे ज्यादा अल्लाह ने यकीन अता फरमाया है। आज हमारा सुन्नी मचल मचल के कहता है कि हमें मदीने जाने से जितनी खुशी होती है उससे ज्यादा खुशी मर जाने में है, क्योंकि मदीने जाओ तो गुंबद नजर आता है और मर जाओ तो गुंबद वाला नजर आता है। कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी। कब्र की शब किस्बुल से मुलाकात की रात, यकीन की बात। इसीलिए कोई मसलक वाला उर्स नहीं मनाता अपने बाप के मरने पर, सिर्फ सुन्नी मनाता है उर्स। क्यों? क्योंकि सुन्नी को यकीन है किसके कहां जाते वो जाने, हमारे जो गए हैं वो अल्लाह से मुलाकात करते हैं, अल्लाह का दीदार करते हैं, खुदा का कुर्ब हासिल करते हैं। ये यकीन की बात है। और यकीन के लिए अल्लाह का फज़ल चाहिए, अहले यकीन की सोहबत चाहिए। बात दूर निकली, इसलिए जादू खत्म होगा, सब परेशानी यकीन करो अल्लाह पे। बिस्मिल्लाह में तासीर है भाई, सूरे फातिहा तो हर बला की दवा है, दुरूद शरीफ अल्लाह अकबर हर दर्द की दवा है, सल्ले अला मोहम्मद तावीज़ हर बला है, सल्ले अला। यकीन चाहिए। इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हज़रत को कैसा यकीन है, कैसा यकीन? कहते हैं अल्लाह अकबर, रजा पुल से अब वज्द करते पर यकीन देखो, रजा पुल, मैं पुलसरात से ऐसे नहीं गुजरूंगा, वज्द करते। क्यों? कि है रब्बे सल्लिम सदाए। जब वो पुलसरात पे खड़े होकर के किनारे खड़े होकर मेरे सलामती की दुआ कर रहे हैं, तो मैं डरते डरते क्यों गुजरूं? मैं तो झूम झूम के गुजरूंगा ना। क्यों? पुल से उतारो, राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पल को खबर न हो, काटा मेरे जिगर का, काटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। फरियाद उम्मती जो करे हालेदार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर न हो। तो जो आखिरी बात कहने चला था उसको सुन ले। ये जो जादू बला वगैरह है, इससे बचने के लिए नमाज़ी रहो, बावुज़ू रहो। बावुज़ू रहोगे इंशाअल्लाह अल्लाह के किले में महफूज रहोगे। घर से निकलो आयतल कुर्सी पढ़ के निकलो। कितना भी गरीब होगा, 2 बॉडीगार्ड उसको मिलेंगे अल्लाह की तरफ से। यकीन है ना? अल्लाह के रसूल ने हमें 2 फरिश्ते साथ, बॉडीगार्ड समझाने के लिए कह रहा हूं, वरना आप कुछ और न ले। 2 फरिश्ते आका फरमाते जब तक घर लौट के नहीं आता, मौत के अलावा हर मुसीबत से तुम्हारी हिफाजत करते हैं। तुमसे बड़ा वीआईपी कौन है? हुजूर के गुलामों, आयतल कुर्सी पढ़ के निकलो, 2 फरिश्ते हिफाजत के लिए साथ। कौन क्या कर लेगा? बहरहाल गरीब नवाज के साथ ऐसा ही हुआ। मारने की सुपारी दी गई, ये किया गया, वो किया गया, जिन्नात पीछे लगा दिया गया,
سب کیا، سب ہار گئے تھے وقت کے پاورفل آدمی نے. اب آپ بات سمجھتے ہیں اشاروں میں سنی سمجھدار ہیں. حالات کے تناظر میں بات کر رہا ہوں لیکن بہت اشاروں میں، اس لیے کہ جلسے والوں کو پھنسا کے نہیں جانا ہے. ہمیں خیال رہتا ہے ہمارے جانے کے بعد کوئی پریشان نہ ہو. اور ہمارے بڑے بھائی اسلم میاں صاحب کا خوف بھی ہے کہ کچھ غلط بولے گا تو آنکھیں چشمے میں سے دکھائیں گے تو ہمیں تھوڑا سا کنٹرول کرنا پڑے گا. بہرحال بزرگ ہیں میرے، بہت پیار کرتے، اللہ سلامت رکھے. بہرحال پاورفل آدمی تھا جو دشمن بنا تھا، بہت پاورفل تھا، بہت کچھ کیا، ہار گیا. کیونکہ جب نفرت اور محبتوں کی جنگ ہوتی ہے نفرتیں ہار جاتی ہیں، محبتیں جیت جاتی ہیں. ایک بہت بڑا جادوگر رہتا تھا ہندوستان میں، نام بھی نہیں لوں گا، سب کو نام پتا ہے. بہت بڑا وزیروں کی طرح اس کو تنخواہ ملتی تھی ہندوستان میں. اس کو بلایا، اس پہ جادو کر، سانپ برسایا، چوٹیاں بھیجی، شیر بھیجے، سانپ کر لیا، کامیاب نہیں ہوا. آج اتنا بڑا جادوگر کوئی نہیں اپنے ملک میں، اس کو یاد رکھیں. وہ جتنا بڑا تھا لیکن وہ ناکام ہوا. غریب نواز سے کیوں پتہ ہے؟ ایک دن پاورفل آدمی نے بلا کر کے کہا جو جادو کروا رہا تھا کہ یہ بتا اس فقیر میں ایسا کیا ہے کہ تیرا جادو اس پہ اثر نہیں کرتا. اب وہ جادوگر بتا رہے غریب نواز کی زندگی. کہا مہاراج میں نے اس کی جادو کے زور سے پوری زندگی اسٹڈی کی، اس کی جوانی کی پوری زندگی میں نے اسٹڈی کی، چیک کیا کہ اتنا سب کچھ کیا، جادو اس پہ اثر کیوں نہیں کرتا. تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ جوان، یہ جو معین الدین ہے، یہ جوان، اس کی آنکھوں میں اتنی پاکیزگی ہے کہ اس نے اپنی آنکھ سے کسی عورت پر کبھی پاپ کی نظر نہیں ڈالی. اس کی نگاہوں کا تقدس ہے، پرہیزگاری ہے کہ جو جادو اس پہ اثر نہیں کرتا. اگر اس پہ جادو کا اثر دیکھنا ہے ایک کام آپ کو کرنا ہوگا، باقی سب میں کروں گا. کیا کہا؟ اس کے پاس چند لڑکیاں بھیجیے، یہ کسی ایک لڑکی کو بھی اگر پاپ کی نظر سے دیکھ لے بس اس کا کام تمام ہے. یا یہ پاگل ہو جائے گا یا مر جائے گا یا ملک کو چھوڑ کے چلا جائے گا. بس کام اتنا کرنا ہے، اس کی آنکھوں کی پوترتا ختم کرنا ہے، پاکیزگی ختم کرنا ہے. بادشاہ نے اپنے جیسا سمجھا غریب نواز کو. اس نے سوچا یہ تو بہت آسان کام ہے. مرد موم کی طرح ہوتا ہے، عورت آگ کی طرح ہوتی ہے. موم آگ کے قریب جاتا ہے پگھل جاتا ہے، نہیں پگھلتا، نرم ضرور ہوتا ہے. کون مرد ہے جو عورت کا لالچی نہ ہو؟ لڑکیاں خوبصورت ہے راجستھان کی. ارے جہاں کا پتھر بھی مرمر ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے. پتھر بھی جہاں سفید ہو وہاں کے انسان کتنے خوبصورت ہوں گے. ابھی بھی جو واقعی پکے جو واقعی راجستھانی لوگ ہیں بڑے خوبصورت ہیں. ہجرت کر کے جو گئے ان کی بات نہیں کرتا، اب تو ملک میں بہت ملاوٹ ہے، لیکن جو صحیح راجستھانی لوگ ہیں جا کے دیکھو ابھی بھی ان کے بچے خوبصورت ہیں. جہاں کا پتھر خوبصورت نکل تو انسان کے خوبصورت نہ ہو، اور پھر وہ بھی آج سے 900 سال کم و بیش پہلے، 800-900 سال پہلے خوبصورت لڑکیاں بھیجی. وہ لڑکیاں جہاں کہ اس فقیر کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، انا ساگر کے کنارے درخت کے نیچے اکیلا بیٹھا ہے، بس ایک نظر تمہیں پاپ کی دیکھ لے، اس کا قصہ تمام. لڑکیوں نے بھی سمجھا تھا ایک پردیسی فقیر ہے، اس کی آنکھوں کو گندا کرنا کون سا مشکل کام ہے. گئی، بہت خوبصورت تھی، جا کر پازے پٹک پٹک کے پیر تھکا کر واپس آ گئی. میرے خواجہ آنکھ بند کر کے پتہ نہیں کدھر متوجہ ہو کر بیٹھے تھے. وہ ہمارے مرشد حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں اس فلسفے کو بیان کرتے ہیں، جب عاشق سر جھکا کے بیٹھتا ہے تو یوں نہیں بیٹھتا. کیوں بیٹھتا ہے پتہ ہے؟ جھکا کے سر بیٹھتے ہو تم کیوں؟ یہ راز اے اشرفی بتا دو، تمہیں تصور ہوا ہے کس کا؟ یہ کس کی شکل ہنسی ہے؟ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ. آنکھ بند کر کے بیٹھے ہیں، دل کی طرف متوجہ بھی، بازے پٹک پٹک کر چلی گئی، ناکام. بادشاہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا پتہ نہیں، وہ فقیر اس کے سینے میں دل ہے یا پتھر ہے، ہماری طرف دیکھتا ہی نہیں. اس نے دیکھا ہی نہیں ہماری طرف. کہا تم ناکام ہو، نہ کرو، چلے جاؤ یہاں سے، یہ کام میری بیٹی کرے گی. اور اس پاورفل آدمی نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی جا کر اس فقیر کے پاس اپنے حسن کی نمائش کرو تاکہ وہ تمہیں بس ایک نظر دیکھ لے، بس ایک نظر دیکھ لے. اگر
اہل منبر کی سماعتوں کا تقدس پامال نہ ہو تو علامہ ارشد القادری کی تحریر کا سہارا لے کر اس لڑکی کا میں حسن بیان کروں تو آپ کو اندازہ ہوگا وہ کتنی خوبصورت تھی. اس شخص کی بیٹی، اس کے رخسار نہیں تھے، ایسا لگتا تھا جیسے ابھی لالا کے گل میں کسی کول میں مسکرایا ہو. اس کے ہونٹ نہیں تھے، یوں لگتا تھا جیسے گلاب کی پنکھڑیاں ہو. اس کے سر کے بال ایسا لگتا تھا جیسے سنبل کا پودا ہو. اس کی آنکھ نہیں، جیسا لگتا تھا نرگس کے پھول ہو. جب وہ چلتی تھی دھیرے دھیرے تو یوں لگتا تھا جیسے کوئی مور ساون بھادوں میں ٹہل رہا ہو. اور جب وہ دوڑتی تھی تیز تو یوں لگتا تھا جیسے کوئی ہرن پورے باغپن کے ساتھ کسی جنگل میں چوکڑی بھر رہا ہو. تتلیوں کا باغپن، پھولوں کا تبسم، لالا کا گل اور پھولوں کی پنکھڑیوں کا جمال اس کے حسن میں سمٹ آیا تھا. اگر کوئی ہندوستانی شاعر اس پر غزل لکھتا تو اس کے چہرے کو بنارس کی صبح کہتا یا اس کے بالوں کو متھرا کی شام کہتا. اتنی خوبصورت تھی وہ. ایسی خوبصورت لڑکی ایک پاورفل آدمی نے غریب نواز کے پاس بھیجا، جا کر کے اس کی آنکھوں کو پاپی کر دو. وہ لڑکی گئی. کہنے والے کہتے ہیں، لکھنے والے لکھتے ہیں، پتہ نہیں کہاں تک انصاف کیا، لیکن وہ گئی اور جانے کے بعد اپنے کپڑوں کو اس نے انا ساگر کے پانی میں بھگو دیا اور پازیب بجاتی رہی، میری طرف دیکھ لے، میری طرف نہیں دیکھا. آخر کار وہ شرم کی ماری اس ہند کی ناری اس نے زبان کھول کر کہا، معین الدین میرے حسن کی توہین مت کر، ایک نظر دیکھ تو لے تاکہ اپنے باپ کو جا کے بتا سکو کہ تو نے مجھے دیکھا ہے. غریب نواز نے اپنے نانا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی چادر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، بیٹی بیٹی اس ہولیے میں اجنبی مردوں کے سامنے آنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا. پہلے چادر اوڑھو، اپنے جسم کو کور کرو، اپنے جسم کو چھپاؤ، اس کے بعد بات کریں گے. اس لڑکی کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی. کہ آپ مجھے بیٹی کہہ رہے ہیں؟ کہا میرا مذہب یہی ہے، ہم کسی عورت کو کبھی باپ کی نظر سے نہیں دیکھتے. برابر ہے تو بہن، چھوٹی ہے تو بیٹی، بڑی ہے تو ماں، چوتھا کوئی رشتہ میرا مذہب لگانے کی اجازت نہیں دیتا نکاح سے پہلے. بیٹی ہے تو ہم لڑکیوں کو بیٹی کی نظر سے دیکھتے ہیں. بول کیا بات ہے. اور اپنی چادر اس کے سر پہ اڑائی. حاتم تائی کی بیٹی کے سر پہ حضور نے چادر ڈالی تھی، لوگوں کو پیغام دیا تھا، کافر کی بھی بیٹی ہو تو بیٹی بیٹی ہوتی. ہمارے مذہب کا تقدس. یہ اور بات ہے کہ آج زنا کی فلمیں تم دیکھ کر آنکھوں کو ننگا کر چکے ہو، آوارہ کر چکے ہو، پوسٹر دیکھ کر کے گندگی میں ڈوب چکے ہو، اس لیے تباہی بربادی ہے. حاتم طائی کی بیٹی کے سر پہ رسول اللہ نے چادر ڈال کر پیغام دیا تھا، اگر کافر کی بھی بیٹی ہے تو بیٹی صرف بیٹی ہوتی ہے. کسی کی بھی بیٹی صرف بیٹی ہوتی ہے. غریب نواز نے وہ سنت زندہ کیا. اس لڑکی نے کہا مجھے بیٹی کہتے، کہ میرا مذہب یہی ہے. کہ میرا باپ تو کہتا ہے کہ مسلمان عورتوں کے لالچی ہوتے ہیں، جس دن آ جائیں گے تعداد بڑھے گی، آبرو لوٹیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، وہ کریں گے. جواب کا انداز دیکھو، ایسا لگتا تھا جیسے پھول جھڑ رہے ہیں. اور میں بیٹی یہ نہیں کہا تیرا باپ جھوٹا ہے، جھوٹ کہتا ہے، غلط. نہ صوفیہ بہت تول کر بولتے ہیں، اللہ والوں کی زبان بہت تول کر، ہماری طرح وہ بے باک نہیں ہوتے. کہا بیٹا وہ جو تیرا بابا کہتا ہے نا، وہ کسی کی غلط فہمی کی وجہ سے کہتا ہے. جو وہ کہتا ہے وہ اسلام نہیں ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہی اسلام ہے. اس لڑکی نے کہا معین الدین اگر یہی اسلام ہے تو مجھے بھی کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر. یہ غریب نواز نگاہوں کا تقدس دشمن کے گھر تک اسلام لے گیا. میں بھی آپ سے گزارش کرتا ہوں، اگر آج اسلام دشمن طاقتیں سر اٹھا رہی ہے، ان کے گھروں تک اسلام پہنچے گا. آنکھوں میں تقدس پیدا کرو، کردار میں تقدس پیدا کرو، پاکیزگی پیدا کرو، پرہیزگاری پیدا کرو. لوگ دیکھیں تو پکار اٹھیں. جب غلام اس شان سے چلتے ہیں تو غریب نواز کی شان سے چلتے ہیں، مدینے کے سلطان کی شان سے چلتے ہوں گے. اور بات بڑھ گئی اور طویل ہو گئی، لیکن ایک بات پھر یاد آ گئی. کہیں گے تو کہیں گے ورنہ بات ختم، تقریر پوری ہو گئی.
کوئی اٹھ کے تو نہیں جائے گا، بس وہ مختصر میں سمیٹیں گے۔ ایک دن غریب نواز تقریر کر رہے تھے، سن لیجیے، جنت میں جانے کا نسخہ بتا رہا ہوں، سب کو پسند آئے گا۔ جنت میں جانا ہے کہ نہیں، میں بہت کم ایسی باتیں کرتا ہوں، جنت میں جانا ہے نا، نسخہ بتا دوں، اپنی طرف سے نہیں، غریب نواز کی طرف سے۔ تقریر کر رہے تھے، خطاب کر رہے تھے، اور عنوان کیا تھا؟ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے اولاد کو جہنم سے بچاؤ۔ جہنم یہ، جہنم یہ، جہنم یہ خوب بتا، سب ڈر گئے۔ ایک جوان اٹھا، سرکار اتنا سب بتایا، مجھے ڈر لگا جہنم سے، لیکن میں بہت عمل نہیں کر سکتا، کوئی ایک نسخہ بتائیں، ایک بات پہ عمل کروں جنتی ہو جاؤں۔ غریب نواز نے فرمایا، بیٹا جس کی جتنی عقل ویسی بات، بیٹا داڑھی رکھ لو، انشاءاللہ تم جنتی ہو جاؤ، تم جہنم میں نہیں جاؤ گے انشاءاللہ، داڑھی رکھو جہنم سے بچ جاؤ گے۔ اس نے کہا، حضرت اتنے بڑے بزرگ، صرف داڑھی رکھنے سے کوئی جہنم سے کیسے بچ سکتا ہے؟ فرمایا، سن، تو نے لیلا مجنو کی کہانی سنی، لیلا مجنو کی داستان سنی؟ اس نے کہا ہاں۔ کہ یہ واقعہ سنا کہ ایک دن لیلا کی محبت مجنو پہ غالب آئی، تو لیلا کی محبت میں مجنو لیلا 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 کرتے کرتے جنگل چلا گیا، کچھ دنوں تک گم رہا۔ اس کے دوستوں کو پتا چلا کہ مجنو لیلا کی محبت میں گم ہو گیا۔ دوست تو سچے تھے، ڈھونڈنے کے لیے نکلے، جنگل میں بے ہوش پڑا ہے مجنو، منہ پہ چھینٹے دیے پانی کے، اٹھا۔ دوستوں نے کہا، وہ مجنو کیا حال بنا رکھا ہے میرے بھائی؟ ارے کہا، لیلا ہی سب کچھ، لیلا کی محبت سب کچھ، کھانا بھی وہی، پینا بھی وہی، سونا بھی وہی۔ کہا، ارے پگلے ہوش میں آ، ہم تیرے دوست ہیں، بھوک لگی ہے؟ ہاں بھوک لگی ہے، کئی دن سے کچھ نہیں کھایا، دعا کر، ہم تیرے لیے شکار کر کے لاتے ہیں۔ وہ شکار کرنے گئے، اور تھوڑی دیر میں، مخلص دوست تھے، نیت اچھی ہوتی تو کام بنتے ہیں، تھوڑی دیر میں ایک ہرن کا بچہ چھوٹا سا اٹھا کے لائے۔ ہرن کا بچہ کتنا خوبصورت لگتا ہے، اٹھا کے لائے۔ اللہ کی کہتے ہیں، یہ چھری لے، تو ذبح کر، تو ذبح کرے گا تیرا دل بہلے گا، تو کاٹنا، ہم کباب بنائیں گے، تو بھی کھانا، ہم بھی کھائیں گے، مزے آئیں گے جنگل میں۔ جیسے مجنو نے چھری لی، غریب نواز واقعہ بیان کر رہے، چھری لی، اس کی گردن پہ رکھا، مجنو نے، کس کی؟ ہرن کے بچے کی۔ جیسے چلانا چاہتا تھا بسم اللہ پڑھ کے، اس نے کہا، ہائے دوستو میری محبت کا واسطہ، اس بچے کو چھوڑ دو۔ سچے دوست تھے، پکڑ لائے تھے اسی کے لیے، چھوڑا اس کے لیے۔ وہ چوکڑی بھرتے بھاگا، او بیوقوف اور نادان پگلے، اتنی محنت سے لائے تھے اور تو نے دوستی کا واسطہ دے کے بھگا دیا۔ کیوں بھگایا؟ بھوک نہیں لگی؟ تم سے زیادہ بھوک مجھے لگی، پھر کیوں بھگایا؟ کہ میں اس کو ذبح کرنا چاہتا تھا۔ ہرن کے کباب کون نہیں کھانا چاہتا؟ اس دور کی بات ہے، ابھی کی نہیں، ابھی نہیں کرنا۔ ہمارے ملک میں منع کیا ہے، ہمارے ملک نے جس سے منع کیا وہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا، اس سے بچنا۔ یہ اس دور کی بات ہے۔ ہرن کے کباب کس کو پسند نہیں؟ تو میں نے جیسے ذبح کرنے کے لیے اس کی گردن پہ چھری رکھی تو اس کی آنکھ پر میری نظر پڑی۔ مجنو کہہ رہا ہے، اس کی آنکھ پر میری نظر پڑی۔ جب اس کی آنکھ پہ میری نظر پڑی تو مجھے یاد آیا، یہ ہرن کی آنکھ تو ہو بہو میری لیلا کی آنکھوں کی طرح ہے، اس کی آنکھ میری لیلا کی آنکھوں کی طرح ہے۔ ارے جس کی آنکھ میرے محبوب کی آنکھوں سے ملتی ہو، میں اس پہ چھری کیسے چلا دوں؟ لاکھ بھوکا ہوں مگر بے غیرت نہیں ہوں، عاشق ہوں۔ عاشق محبت نے منع کر دیا کہ جس کی آنکھیں میرے محبوب کی آنکھوں سے ملتی ہو، میں اس پہ چھری کیسے چلا دوں؟ غریب نواز کہتے او جوان، یہ لیلا مجنو کی محبت تو ایک فلسفہ ہے، ایک منطق ہے، ایک گڑی ہوئی بات ہے، اس کی حقیقت کیا ہو سکتی ہے؟ ارے اللہ نے آمنہ کے لال سے جتنی محبت کی ہے، کوئی کس سے کیا محبت کر سکتا ہے؟ سب سے زیادہ اللہ اگر کسی سے پیار کرتا ہے تو آمنہ کے لال سے پیار کرتا ہے۔ داڑھی رکھ لے، تیرا چہرہ نبی کی سنت کی طرح ہو جائے گا۔ تو جب تیرے جرم کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے فرشتے پکڑ کے تجھے جہنم میں لے جائیں گے اور اللہ کی نگاہ رحمت تجھ پہ پڑے گی، تو مولا فرما دے گا، ارے جس کا چہرہ میرے محبوب کے چہرے کی طرح ہو، میں اسے جہنم میں کیسے جلا دوں؟ سنت مصطفیٰ کے صدقے اللہ تجھے جہنم سے نکال کے جنت عطا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا۔ کیا پوچھ سکتا ہوں حضور کے عشق میں آج سے کون کون ہمت کرتا ہے؟ ہائے ہائے سبحان اللہ، واہ واہ۔
سبحان اللہ سلامت رہے. نماز کی پابندی کرو گے نا انشاءاللہ. اور آل بیان سے غلطی تو اللہ معاف کر دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام.